So there's this little slide show جو میں نے بنایا تھا ایک وقت. میرے خیال میں وہ شیئر کر لیتے ہیں, وہ ہم گزر جاتے ہیں اس پہ سے, اور پھر اس میں سیلف ایکسپلینیٹوری اس سے زیادہ تر جو ہے اس میں, اس سے آپ لوگ پہلے ہی واقف ہوں گے. تو جب آپ یہ لوگ دیکھ لیں گے پھر ہم اس کے بعد انہیں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. سو لیٹ می ٹرائی. So I will speak over this as well. So it becomes, because this is just an introductory thing to make it more relevant, جو آپ لوگوں کا کورس ہے جو جس میں کاسمولوجی کے حوالے سے بات آپ لوگ کر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ مناسبت کے لیے ہم بات کرتے ہیں. تو یہ پہلی جو چیز ہے اس سے آپ لوگ واقف ہوں گے کہ اسلامی آرٹ جو ہے وہ اس پہ اس کی جو لینگویج ہے وہ یہ لینگویج ہے. So let me just go back and I think if I can pause this. Right. تو اس سے آپ لوگ you already know this. We'll talk about some of the reasons why this language was developed. بیسکلی یہی چیز ہے جو مراکش سے لے کر ملیشیا تک آپ دیکھتے ہیں. اس کا تناسب الگ ہوتا ہے, کہیں پہ نقاشی زیادہ ہے, کہیں پہ خطاطی زیادہ ہے, کہیں پہ جیومیٹری زیادہ ہے, مگر یہی لینگویج ہے جو کہ اسلام کے پہلے 100 سال میں ہی ڈیولپ ہو گئی تھی, اور اس کے بعد اسی پہ ٹریڈیشنل ہماری جو آرٹ ہے وہ قائم رہتی ہے. تو سب کی سب جو ہے ظاہر ہے اس کی معنویت ہے, تو بے معنی نہیں ہے. Everything exists in traditional art for a reason. اور ٹریڈیشنل ویو جو ہے دنیا کا, اس میں یہی ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, اور ہر چیز کے معنی ہوتے ہیں, کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. ایز اپوز ٹو دیٹ جو جدید نظریہ ہے کائنات کا, وہ اس میں ہر چیز ایک دوسرے سے علیحدہ ہے, وہ ایوری تھنگ از ڈسپریٹ, اور کسی کا کسی چیز سے رشتہ نہیں ہے. تو جس طرح جدید انسان ہے وہ بھی ایلینیٹڈ ہے اور علیحدہ ہے ہر چیز سے, اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ کائنات بھی جو ہے وہ ایک بے مقصد کائنات ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اس کے برعکس جو ٹریڈیشنل ویو ہے, تمام ٹریڈیشنز اس بات میں جو ان کی کچھ جو چیزیں مشترکہ ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ بے معنی یا بے مقصد نہیں ہے. تو ہماری جو آرٹ ہے اس میں بھی آرٹسٹ ہے اس میں معنویت تلاش کرتے تھے, کیونکہ وہ روایتی لوگ تھے تو اس میں وہ معنویت ڈھونڈتے تھے. یہ ایک ماڈرن ڈیفینیشن ہے ٹریڈیشنل آرٹ کی. You can read through it. So traditional art asks the viewer to look not at the work as a personal expression of the artist, but on the artist's particular evocation of a universal principle. تو ذاتی اظہار کی نہیں ہوتی جو بھی ٹریڈیشنل آرٹ ہوتی ہے, وہ اسی تہذیب کو کی اقدار کو کم از کم ظاہر کر رہی ہوتی ہے, یا اس کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے جس تہذیب سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو اسلام کی جو فنون ہے اس سے وابستہ روایتی فنون, وہ بھی ہماری تہذیب اور اقدار کی ترجمانی کرتے ہیں. خطاطی سے آپ لوگ واقف ہیں, سب لوگ اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا خط ہے جو آپ کی اسکرین کے دائیں ہاتھ پہ تھا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی خط ہم دیکھیں گے. تو خطاطی کی خاص اہمیت جیسے آپ جانتے ہیں وہ یہ کہ اسی کو اس میں کلام اللہ کا لکھا گیا, اور یہ شروع کی خطاطی ہے جو صحابہ کرام کی خطاطی ہے. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع سے اس میں جمال اور حسن کی کیفیت, اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ بتایا گیا تھا, یہ حضرت علی کا خط آگے ان کے ہاتھ کا لکھا ہو, تو کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اس کو ذرا کھینچ کے لکھو یا اس کو اس طرح لکھو. So there are riwayas of him giving instructions about calligraphy. یہ خط کوفی, یہ ہمارے اردو میں جو مستعمل ہے خط نستعلیق, اور اوپر جو لال سرخ میں رنگ میں ہے وہ خط دیوانی ہے. اور یہ کچھ اوور ویو ہے بسم اللہ
رکھی ہوئی. اب ہم نقاشی جو عربسک جو آج کے موضوع میں بھی ہے، تو یہ منفرد تو نہیں ہے صرف اسلام میں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ اور بھی ثقافتوں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ چین اور جاپان میں آپ کو نقاشی ملتی ہے. جاپنیز آرٹ ہیز ویری فائن فلورل ornamentation ایز ویل. تو اور بھی روایتوں میں ہوتی ہے، مگر ہمارے یہاں اس کی ایک زیادہ گہرا ایک قسم کا تعلق ہے کہ نقاشی جو ہے وہ جنت کے پھولوں کو ایک طرح سے ظاہر کرتی ہے. سو اٹس اے سمبل آف پیراڈائز. تو اس کی بھی ایک جو تاریخ ہے، ابھی ہم نے if you can okay, so I think it's the next slide. جی، تو اس کی بھی تاریخ یہ ہے کہ ایک صحابی سے روایت ہے. اب ان صحابی کے بارے میں الگ ہے کہ کون سے صحابی تھے، تو یہ مرفوع نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے جو کہ مرفوع ہے، مگر صحابی سے ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک مصور آئے جو اسلام نئے نئے لائے تھے. یہ حضور کے زمانے کے بعد کی بات ہے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ میں ایک مصور ہوں اور میرا کام ہی اسی پر ہے، تو میں کیا بناؤں کہ بت پرستی تو میں نہیں کرنا چاہتا. سو واٹ شوڈ آئی میک. تو ان صحابی نے انہیں کہا کہ تم بیل بوٹے پھول پتیاں یا ایسے جانور جو حقیقت میں نہیں ہوتے ایسی چیزیں تم بنا لو. سو نقاشی از ڈرائنگ آن دیٹ ٹریڈیشن اینڈ فلاورز آف کورس. اس میں ہمیں اس میں بھی جانا پڑے گا کہ ہمارے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک باغ کا کیا کانسیپٹ تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ باغ ہمارے یہاں گلستان اور بوستان جو شیخ سعدی کی کتاب میں کہ پھلوں کا باغ اور پھولوں کا باغ، رائٹ. سو جو پھلوں کا باغ ہے وہ بوستان ہوتا ہے اور پھولوں کا باغ گلستان ہوتا ہے. تو نقاشی جو ہے وہ گلستان اور کچھ بوستان اس کو ظاہر کرتی ہے. ہمارے لون تو ظاہر نہیں ہوتے تھے جو اس طرح آج کل وہ گارڈنس کا تصور اب لون بن گئے. تو یہ تو ایک چیز ہے جو انگریز لے کے آتے ہیں، یورپی تہذیب کی چیزیں، کیونکہ ان کے یہاں وہ ٹینس وغیرہ کھیلتے تھے ان کے بادشاہ. تو لون ایز گارڈن کا تصور جو ہے وہ ہمارا نہیں. تو ہمارا یہی جو باغ ہے، جیسے باغ جنت ہے، ریاض الجنہ، تو مسلمانوں کے نزدیک جو باغ ہے اٹس ابنڈنٹ، اٹس دا پلیس، اٹس دار الجزا، دار العمل، کہ جو ہے دنیا ہے، اور دار الجزا جو ہے آخرت ہے، اور آخرت میں جو پھول اور بوٹے ہیں وہ آپ کو وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. یہ استاد عاشق صاحب ہیں، ملک محمد عاشق مرحوم، جو واز دا انسپریشن فار آر ڈپارٹمنٹ آف ویژول اسٹڈیز. انہی سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ انہی دنوں کی تصویریں لیٹ 90s کی، جب ہم ان سے ملتے تھے. اور یہ ان کا ملتان میں حسین آگاہی بازار میں ان کا چھوٹی سی دکان اور کارخانہ تھا. تو وہاں جا کے ہم ان سے بات کرتے تھے. ان کی کچھ فوٹیج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. So the reward for the believers. So floral ornament, زخرفۃ نبتیہ in Arabic. اسے اسلمی بھی کہتے ہیں اور اسے رومی بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں عربسک بھی، جیسے آپ جانتے ہیں. سب اصطلاحیں اس کے لیے ہیں. اور یہ جو ہے روایت جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ نیچے آ گئی. اچھا، اب جیومیٹری. تو جیومیٹری بھی دوسرے ملکوں کی آرٹ میں ہوتی ہے. دیر از سم کیلٹک جیومیٹری، اور مسلمانوں نے جن سے لی تھی رومنز اور گریک سے، ان کی آرٹ میں بھی جیومیٹرک آرٹ کا ایک عنصر تھا، پر عموماً وہ مین مرکز نہیں ہوتا تھا، وہ سائڈوں میں ہوتا تھا، یا جیسے میورل بنا رہے ہیں تو اس میں فریمنگ کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا تھا، یا بارڈرز پہ ہوتی تھی جیومیٹرک آرٹ. پر مسلمانوں میں اس کو زیادہ وہ ڈیولپ کیا. اچھا، یہ جو ایک جلدی سے گزر گئی روایت، یہ جو ہے سمبلزم اس کا کہ ایوری تھنگ کمنگ آؤٹ فرام ون پوائنٹ اینڈ ریٹرننگ ٹو دا ون. ظاہر ہے جو بھی جیومیٹری کرتا ہے وہ ہی ریئلائزز دیٹ کہ ہر چیز ایک مرکز سے نکلتی ہے اور اسی میں واپس بھی جاتی ہے. اگر آپ کونوں سے دیکھنا شروع کریں تو ایوری تھنگ گوز ٹو دا سینٹر. تو دس اوبویسلی جن لوگوں کی ایک مسٹیکل یا روحانی یا مانوی ان کے مزاج کا عنصر بڑھا ہوا تھا،
تو ان کے لیے ظاہر ہے یہ چیز اس سے بچ نہیں سکتے تھے. یہ چیزیں بالکل جو بھی جیومیٹری جیسے ہی کرتا ہے جس لیول پہ بھی وہ کرتا ہے تو وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بیچ میں سے ایک سینٹر سے ایک مرکز سے نکل رہی ہے, ایک پوائنٹ پہ جا کے منتہی ہو رہی ہے. اور اسی طرح جو پوائنٹ کی ڈیفینیشن ہے اقلیدس کے قاعدے میں کہ وہ مقام جس کا نہ طول ہے نہ عرض, سو a place without dimension. So that is obviously something which is also for people to a very kind of mystical concept. ویسے تو یہ سب متشابہات ہیں اور متشابہات میں بہت زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو, مگر جو خود بخود اس کے ذہن میں کوئی بات اگر کسی کو ابھرتی ہے تو اسے ضروری بھی نہیں کہ اس کو رد کیا جائے اور ترک کیا جائے. یہ ایک طرح سے اللہ کا انعام ہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور ایک دوسرے سے اس کا ایک چیز سے دوسری چیز کا اس کا رشتہ جوڑا جاتا ہے. سو جیومیٹری سے آپ واقف ہیں. اٹس ون آف دا important building blocks along with نقاشی and calligraphy of Islamic art. اور طرح طرح کی اس میں استعمال ہوتی ہے from architecture to just go with this. So yes, this is a mosque ceiling. اور اس میں وہ مرکزیت بہت واضح نظر آتی ہے. تو یہ عام روزمرہ استعمال کی بھی اشیاء میں آپ یہ جیومیٹری ہندسی تزئین آپ دیکھ سکتے ہیں. گرہ بندی کا استعمال جو آپ کو دکھ رہا ہے ان تشتوں میں اور ان تکیوں میں اور ان میزوں میں. So yes, the same so the same language 8 pointed stars اس میں دروازے میں بھی ہے, لکڑی کے کام میں بھی ہے اور اس میز پر بھی. تو جگہ جگہ انسان کو مسلم دنیا میں یہ بیت المقدس اس کا بھی ڈیزائن جو ہے وہ 8 پہلو ہے, مسمن ہے. یہ شاہ نعمت اللہ ولی کا مزار ہے, اس کی گنبد ہے ایران میں. So yeah, the one point. Or I think this is I think the most important concept is the circle and the square. یعنی ہر چیز جو ہے ہمارے جو سینٹرل ایک ہمارے ایک ریچول ہے حج کا, وہ ایک طواف ہے, ایک سرکل ہے. سوری, let me go back to that. This is the circling around the square. That is the central ritual. ایک طرح سے ہم نماز بھی اس کعبے کی طرف پڑھ رہے ہیں اور حج بھی اس کے گرد ہے. تو جو جیومیٹری کی بنیادی عناصر ہیں وہ تو یہیں پہ آ گئے. یہ جو دائرہ گھومتا ہے اور دائرہ ایک چوکور کے گرد گھوم رہا ہے, ایوری تھنگ از سرکلنگ اراؤنڈ اے سینٹر. تو مولانا روم نے بھی اس پہ بہت بات کی ہے کہ ہر چیز ایک مرکز کے گرد گھوم رہی ہے کائنات میں. ستارے جو ہیں آپ آسمان میں گردش کرتے نظر آتے ہیں, سورج کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں. ہمارے دنیا جو ہے وہ جس طرح سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اسی طرح خون ہمارے اندر گردش کر رہا ہے, ہمارے دل کے گرد گردش کر رہا ہے. اور اب سائنس نے یہ بتایا کہ ہر ایٹم کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس اس کا مرکز ہوتا ہے, اس کے گرد اس کے ذرات جو ہوتے ہیں الیکٹرانز وغیرہ وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک this thing that everything and everyone is circling around a center. ہر آدمی بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی کیونکہ بنایا گیا ہے سب کو عبادت کے لیے, تو ہر آدمی کسی نہ کسی محور کے گرد گھوم ہی رہا ہے اس دنیا میں, چاہے اس کا محور کرکٹ کیوں نہ ہو. تو even the most secular person who thinks themselves completely removed from religion, ان کا بھی کوئی مرکز عموماً ہوتا ہے. There's very few people who you can point to and say کہ they don't have this one point, this one
محور, this one axis around which their life revolves. So there's usually something along those lines. So I think یہ سب سے جو ہمارے پاس معنی خیز slide ہے, this is I think the most significant one. So we can stop here. And the others are just visual examples. تو ہم یہاں سے ہم رک جاتے ہیں اور right. So and now we can talk about some of the aspects of that of the slideshow that we just show. So ایک تو بات ہے کہ جیومیٹری اور نقاشی اور خطاطی آپ نے دیکھ لی کہ ہم نے صحابہ کرام کے اپنے ایگزامپلز دیکھ لیے. تو یہ تو اس کا تو ثبوت سب خطاطی ایک ایسی چیز ہے جس سب مانتے ہیں, which everyone accepts, and it is it's accepted part of Islamic art. So some people don't realize کہ جیومیٹری اور نقاشی یہ بھی جو ہیں یہ خیر القرون کی چیزیں ہیں. تو you know the famous حدیث جو ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے, which is خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. The Prophet ﷺ said, the best of times is my time, and then the time of those who follow them, and then the times of those who come after. یعنی تابعین تبع تابعین, صحابہ تابعین تبع تابعین, یہ جو ہم کرتے ہیں درجہ بندی ایک ہوتی ہے. تو یہ سب جو ہیں خیر القرون میں شامل ہیں. اور جو اسلامک آرٹ کی لینگویج ہے, جو جیومیٹری, کیلیگرافی اور نقاشی پہ مشتمل ہے, یہ خیر القرون میں ہی ڈیولپ ہو گئی تھی. سو اٹ واز ڈیولپ ان دا بیسٹ آف ٹائمس. سو آئی نو ایک اسلامک ماڈرنزم کی ایک موومنٹ چلتی ہے, اس میں کچھ لوگ ہیں جیسے حسن فتح صاحب ہیں آرکیٹیکٹ, تو وہ بہت ساری چیزیں اسلامک ٹریڈیشن سے بھی لیتے ہیں. اور بہت سارے اسلامک ماڈرنسٹ ایسے گزرے ہیں جو کہتے ہیں نہیں, کوئی آرٹ اسلامک نہیں ہوتی, آپ کہیں سے بھی کچھ بھی لے کے کر سکتے ہیں, وہ آپ کی انٹینشن ہوتی ہے. سو دیز فارمز, دیز آر سارٹ آف آرکیک ویسٹیجز آف دا پاسٹ وچ شوڈ بی ڈراپڈ. ان چیزوں کو سب ترک کر دینا چاہیے. تو یہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ گزرے ہیں جو اس سوچ کے قائل تھے. مگر جو روایتی سوچ ہے اس میں جو خیر القرون میں چیز ڈیولپ ہوتی ہے, اس میں خاص ایک برکت ہے, اور وہ ایک قابل تقلید چیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو لوگوں نے فالو کیا اتنے 100 سال کے لیے, 1200 سال کے لیے. تو خیر القرون میں جو آرٹ ورک ڈیولپ ہوا تھا, جو آرٹسٹک لینگویج بنی تھی, اس کو 1200 سال کے لیے مراکش سے لے کر ملیشیا تک مسلمانوں نے اسی کی اتباع کی. اس میں جدت بھی ہوتی ہے, اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں, ترقی بھی ہوتی ہے, اس میں وقت کے ساتھ بھی تبدیلیاں آتی ہیں, مزاجوں کے مطابقت بھی ہوتی ہے اس میں. تو یہ نہیں کہ وہ کوئی منجمد چیز ہے, وہ ایک زندہ ایک چیز ہے. مگر تصور یہی تھا کہ جو خیر القرون کے لوگوں نے چن لیا وہی بہتر ہے, کیونکہ وہ لوگ ہمارے جیسے نہیں تھے. they were much better than us. So therefore وعلیکم السلام. So therefore the art that they picked from the art that was around them, چاہے انہوں نے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیومیٹری شاید انہوں نے گریکو رومن ٹریڈیشن سے لی, جو کہ ہیلینسٹک جو جاری تھی بازنطینی رومیوں کے پاس. گنبد بھی وہ انہوں نے لائٹ ہاؤسز سے لیا. تو اس طرح مسلمان جو شروع کے مسلمان تھے انہوں نے کچھ چیزیں انتخاب, مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا. اس ضمن میں فلسفے کے حوالے سے بھی بہت بات ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے افلاطون اور ارسطو کو کیوں چنا, اور دیگر جو گریک فلسفی تھے جن سے بھی وہ واقف تھے, ان لوگوں کو انہوں نے کیوں نہیں چنا, ان کے کام کو کیوں نہیں لے کے اتنا زیادہ اپنے سوچ میں انٹیگریٹ کیا. تو اس کی یہ وجہ ہے کہ اس میں مناسبت زیادہ تھی. اور یہ تو فلسفہ تو یہ تو خیر القرون کے بعد کی بات ہے. جو آرٹ ہے اصل میں, جو ارسطو کا منطق جو پڑھایا جاتا ہے, اور ارسطو کو جو پڑھا جاتا ہے, یہ تو خیر القرون کے بعد شروع ہوا. اور خیر القرون میں جو آرٹ تھی, جیومیٹری, کیلیگرافی اور نقاشی, یہ شروع ہو چکی تھی, اور یہی مسلمانوں کی آرٹسٹک لینگویج طے پائی. سو it comes from that time, that blessed time which we believe after the prophet's time is the best time. And
That's and it has a resonance with the Muslims. مسلمانوں بھی جب کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں، کسی مزار میں جاتے ہیں، چاہے مراکش سے لے کر ملیشیا تک، جیسے ہم نے کہا کہ فرام دا ویسٹ ٹو دا ایسٹ، آپ تو آپ کو ایک یو فیل ایٹ ہوم، آپ کو ایک یکسانیت کا احساس ہوتا ہے، آپ کو ایک ہی کیفیت کے، ایک ہی روشنی کے مختلف رنگ جو ہیں جو اس میں سے پھوٹ رہے ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں، اور آپ کو کوئی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، آپ کو سب میں ایک ہی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور مسلمان اس چیز کو پہچان سکتے ہیں اور اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور کراس کلچرل بھی اسی وجہ سے انفلوئنس ہوتے ہیں کہ کبھی خط رقہ جو ہے وہ کہیں اور چل جاتا ہے اپنی، یا جس طرح ہم لوگوں نے نستعلیق کو اتنا پسند کیا جو کہ ایران میں ایجاد ہوا تھا، اور اسی طرح آج کل کے جو ایرانی آرٹسٹ ہیں انہیں خط دیوانی میں بہت دلچسپی ہے جو کہ آٹومن ٹرکس نے ڈیولپ کیا تھا. سو دیر از دس ایکسچینج اینڈ آلسو ایز یو نو کہ مسلمانوں میں پاسپورٹ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. 1918 میں صرف کہتے ہیں کہ صرف روس کے لیے پاسپورٹ درکار تھا، انہیں دنیا میں پاسپورٹ کا نظام نہیں تھا. تو پہلے جنگ عظیم سے پہلے، اور ویسے بھی مسلمانوں کے پاس جو حج ہوتا تھا تو وہاں سے ساری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے تھے، اور ابھی بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. اور یو کوڈ سی آرٹ ورک فرام آل اوور دا ورلڈ، اور رستے میں بھی آپ زیارتیں کرتے ہوئے آتے تھے اور وہاں بھی آرٹ ورک ساری دنیا کا مل رہا ہوتا تھا. تو یہ آرٹسٹک لینگویج جو ہے کہ اس طرح سے بھی اس کو بہت فروغ ملا کہ سب مسلمان جب حج پہ ساری دنیا سے آتے تھے. سو یہ بات ہوئی اس کے اوریجن کی، کہ جیومیٹری کا جو اوریجن ہے اٹ مائٹ ہیو بین ٹیکن فرام دا گریکو رومن سویلائزیشن، بٹ ایک تو مسلمانوں نے اسے ڈیولپ کیا مچ بیونڈ دیٹ، اور دوسرا جس مقصد کے لیے انہوں نے استعمال کیا اور جس طرح استعمال کیا اس طرح گریکس اور رومنز استعمال نہیں کرتے تھے. ان کے یہاں آپ کچھ میورلز دیکھیں گے، کچھ موزیک دیکھیں گے جس میں اس کی زمین، اس کی گرڈ سی بنائی جاتی ہے ود جیومیٹری، اور بارڈرز میں کچھ ڈیزائن ہوتا ہے، بٹ فوکس ان کا ہمیشہ آئیکن پہ ہوتا تھا، تصویر پہ ہوتا تھا جو تصویر بناتے تھے، جیومیٹری پہ نہیں ہوتا تھا. سو مسلمانوں نے جیومیٹری کو ہی ایک سمبل کے طور پہ استعمال کیا. تو پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات ایک جو اس کے حوالے سے کرنی چاہیے وہ کاسمولوجی کے حوالے سے، کہ جیومیٹری میں ایک روایت ویسٹرن جیومیٹری کی بھی ہے، اس میں زیادہ نہیں ہوتے، بٹ دیٹ از ڈن ایز اے کائنڈ آف مسٹیکل پریکٹس، اور اسے یہ لوگ سیکرڈ جیومیٹری کہتے ہیں، یورپی جو روایت ہے اس میں. تو سیکرڈ جیومیٹری کا تعلق یہ لوگ جوڑتے تو ہیں فیثاغورس سے، فرام پائتھاگورس، اور فیثاغورس کا جو سمبولزم تھا اس سے اس کو جوڑا جاتا ہے، مگر غالباً یہ جو چیز ہے اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے انلائٹنمنٹ سے پہلے جو سیکرٹ سوسائٹیز تھیں یورپ کی، جو مسٹسزم میں دلچسپی ہوتی ہے، جس طرح روسی کروشنز ہیں، اور اس کے بعد میں ان سے دوسرے گروپس بھی نکلے جیسے فری میسنز وغیرہ. تو یہ جو اس قسم کی سیکرٹ مسٹیکل سوسائٹیز تھیں، ان کے ہاں غالباً یہ روایت جو ہے پروان چڑھتی ہے، along side an interest in the occult and an interest in discovering the unity of ancient religions، کہ ان میں کیا چیزیں مشترکہ تھیں، کیا سیکرٹ ٹیچنگ تھی. تو یہ سیکرٹ جیومیٹری جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس کا تعلق زیادہ ریلیشن سے، خاص طور پر جو روسی کروشنز اور اس طرح کی جو ادارے تھے، تو ان کے ڈیزائنز تو ہماری جیومیٹری سے بہت کم ہوتے ہیں، مگر ان کے ساتھ سمبولزم بہت وابستہ ہوتا ہے، اور ان کے مخصوص نام بھی ہوتے ہیں. سو دیر از میٹاٹرونز کیوب جو کہ ایک ہیکساگون بیسڈ ڈیزائن ہے، میٹاٹرونز کیوب ایک کہلاتا ہے، وہ ان کے لیے بہت خاص اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا تعلق ایک فرشتے سے جوڑتے ہیں جس کا نام یہ میٹاٹرون بتاتے ہیں. تو ان کا جو فرق ہے ان کی معنویت میں اور ہمارے جو جیومیٹری کی معنویت میں، وہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں 1-to-1 کورسپونڈنس کم ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ڈیزائن ہے، اس کے یہ مطلب ہے، کم ہوتا ہے. ایک آرٹ ڈیزائن ہوگا، جیسے نفس الرحمان ایک ڈیزائن مشہور ہے، تو جو نفس الرحمان ہے اس کی خاص معنویت بتائی جاتی ہے کہ
ایکسپینشن اینڈ کنٹریکشن. ایک صوفی تصور ہے کہ کائنات جو ہے وہ اللہ کے دم سے زندہ ہے، اور ہر آن میں، ہر لہجے میں کائنات فنا ہوتی ہے اور پھر سے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتے ہیں. تو اس ڈیزائن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اسے وابستہ کرتے ہوں گے اس کانسیپٹ کے ساتھ، مگر یہ سب سے کامن ڈیزائن ہے. ہم نے بھی سلائڈ شو میں بھی اسے دیکھا تھا ابھی نفس الرحمان کو. تو یہ ساری مسلم دنیا میں سب سے کامن ڈیزائن جو ہوگا وہ یہی ہوگا. تو سب لوگ جس استعمال کرتے ہیں اس معنویت کے تحت نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا اسلامی آرٹ میں ون ٹو ون سمبلزم جیومیٹری میں نہیں ہوتی. شاید بعض جو تھے جیسے 7 امامی روایتیں میں، ان میں 7 پوائنٹڈ سٹار اگر آپ کو فاطمید کائرو میں کہیں ملے گا تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از سمبولک فار دیم آف دا 7 امامز دیٹ دے وینریٹ. مگر اس کے علاوہ پوری مسلم دنیا میں جو اسلامک جیومیٹرک آرٹ ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس ڈیزائن کا مخصوص یہ مطلب ہے. اٹ از یوزڈ ان اے جنرل سمبولک سینس، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ ہر چیز ایک مرکز سے نکل رہی ہے اور ایک مرکز کی طرف جا رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک گھوم رہی ہے، ایک مرکز کے گرد گھوم رہی ہے. تو یہ ایک جنرل سمبلزم تو ہے، مگر اسپیسیفک سمبلزم ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا میری دانست میں، جس طرح کہ ویسٹرن جیومیٹرک روایت میں پایا جاتا ہے. تو یہ تو بات ہو گئی اس کی. پر یہ سمجھنا کہ یہ محض ڈیزائن ہے، تو ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ ایک جو یورپیوں کا گروہ ہے جو مستشرقین کہلاتے ہیں، اورینٹلسٹ، تو ان میں ان کا بہت کیونکہ کام ہے انگریزی زبان میں اسلامی علوم و فنون پہ، اسلامی تہذیب پر، تو ان کا یہ کیونکہ وہ ان کے کچھ تعصبات ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اسلامی فنی روایت کو رد کرتے ہیں. اور دوسرا وہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں، وہ دین کو یا خدا تعالیٰ کو مانتے نہیں، تو ان کے نزدیک کوئی چیز انسپائرڈ نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، مگر وہ صرف ادھر ادھر سے یعنی ورٹیکل پلین پہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا خدا اور بندے کے درمیان. وہ صرف ہاریزونٹل پلین کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ادھر سے آئی ہے، یا یہ چیز فلاں سے جگہ سے آئی ہے، اور یہ چیز پہلے تھی یا یہ چیز بعد میں تھی. تو وہ اس طرح سے دیکھنے کے قائل ہیں. تو they do not believe that these are inspired arts. اور دوسرا ان کا کیونکہ اسلام سے کچھ، جیسے میں نے ذکر کیا، کچھ تعصب ہوتا ہے، تو وہ ان سب آرٹس کو تحقیر سے ذرا دیکھتے ہیں، اور وہ تحقیر کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے ان کا میرے خیال میں نان مسلم ان کے نام لینے میں کوئی حرج نہیں. ان میں ایک بہت بڑا نام جو ہے یہ ایک تو گومبرج صاحب تھے خود، اور ایک گرابار صاحب ہیں، اولگ گرابار. تو گرابار صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے، اب مجھے پتہ نہیں کس زبان کا یہ لفظ ہے گرابار، تو اس کا صحیح تلفظ کیا ہے. خیر وہ بھی ہمارے تلفظوں کی ٹانگ توڑتے ہیں، تو چلو صحیح ہے، برابری ہو گئی. تو گرابار صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جو مسلمانوں نے جیومیٹری اور نقاشی سے چیزوں کو بھر دیا، جیسے میرے پیچھے آپ جالی دیکھ رہے ہیں، دس از ڈیو ٹو ہارر ویکیوائی. یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے ہارر ویکیوائی. تو اب ہارر ویکیوائی کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تمہید ہمیں باندھنی پڑے گی. یہ ایک میں کہوں جیسے میں کہا تعصب بھرا نظریہ ہے. یورپی تہذیب جو ہے وہ فرنگی تہذیب، انہیں یہ سکھایا جاتا تھا 19ویں صدی کے آخر تک اور 20ویں صدی کے شروع تک کہ دنیا میں جو تہذیبیں اور قومیں ہیں وہ چند اقسام پر منقسم ہیں. سب سے زیادہ جو ہے اونچی ہیں وہ ہے سویلائزڈ نیشنز. اب سویلائز کا مطلب ہے شہروں میں رہنے والے، مگر ان سے وہ مراد لیتے ہیں ویسٹرن یورپ، اور اس میں امریکہ کو بھی شامل کرتے ہیں. پھر سویلائز نیشن کے سے نیچے ان کے نزدیک تھے سیویجز، یا سیمی سویلائز میں ایسٹرن یورپینز کو شامل کرتے تھے. پھر تھے سیویجز جس میں مسلمان، چینی اور یہ باربیرینز بھی انہیں کہتے تھے، باربیرینز کہتے تھے. باربیرک سویلائزیشنز مسلمان اور چینی اور جاپانی اور ایسی قومیں. اور پھر ان کے نزدیک سیویجز تھے جو کہ ان کے نزدیک جنگلوں میں رہنے والے غیر تہذیب یافتہ، جس طرح افریقہ کے بعض علاقے یا نیٹو امریکنز، ان کے نزدیک یہ لوگ سیویج تھے، وہ کسی تہذیب کے حامل نہیں تھے. تو ایک تفریق ہوتی تھی
बारबैरिक, उससे ऊपर सेमी सिविलाइज और फिर सिविलाइज। तो इनके नज़दीक ये इनके एक तासुब में ये शामिल था कि जो मुसलमान और चीनी और जापानी हैं ये अपने काम में ये डिटेल्स भर देते हैं ज्योमेट्री और नक्काशी की, तो इन्हें एक हॉरर वैक्यू आए है। जो बारबेरियंस होते हैं दे आर नॉट as intellectual, they're very emotional people जो रेगिस्तानों में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, और वो गर्म खून होता है, गर्म इलाकों के लोग होते हैं, तो इनमें इंटेलेक्ट की कमी होती है और जज्बे की ज़्यादती होती है, और वो असल में लॉजिक से और रैशनैलिटी से घबराते हैं, इसलिए अपने काम को वो जनाब तफसीलात से ज्योमेट्री और नक्काशी से भर देते हैं। इसके बरक्स हमारे जो यूरोपियन समझते थे, हमारे जो ग्रीक एंसेस्टर्स है, देखो उनका काम कितना अच्छा होता था। वो सफ़ेद सफ़ेद संगे मरमर के नंगे बुत और पार्थेनॉन और पैंथियन और बड़ी साफ शफाफ यूनानी इमारतें। तो ये एक पुराना रेसिस्ट तस्वुर है जो जिसके जो अनफॉर्चुनेटली विच इन्फॉर्म्स अ लॉट ऑफ द बुक्स विच हैव बीन रिटन अबाउट वेस्ट इस्लामिक आर्ट बाय वेस्टर्नर्स। और मज़े की बात तो ये है कि पता चला है कि जो ग्रीक बुत थे वो तो खुद पेंट होते थे, वो तो वक्त के साथ बारिशों के बाद वो सब उनके ऊपर से रंग धुल गया, वरना यूनानी भी जो बुत थे वो बड़े रंगीन होते थे। तो खैर ये जो तस्वुर है ये एक विरसा है यूरोपी स्कॉलरशिप का, कि वो हमें कुछ दीगर कौमों को, जिसमें चीनी जापानी भी शामिल है, कुछ बारबेरिक समझते हैं, और वो हमारी आर्ट के बहुत आला उसके मकदार के और मेयार के कायल नहीं है, और उनके नज़दीक दिस इज़ अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। तो ये जो हॉरर वैक्यूम का कॉन्सेप्ट है, जो ओलेग ग्राबार, और ओलेग ग्राबार के बहुत फिर शागिर्द हैं, उन्हें बहुत लोगों को पीएचडी करवाया है इस्लामिक आर्ट्स पे, उनको बड़ी बड़ी मुसलमान रियासतों ने भी उन्हें फ़ंड किया, उन्हें अवार्ड्स वगैरह से नवाजा है। तो इस किस्म की जो सोच है ये भी आपको किताबों में मिलती है, मगर जब आप असल इस्लामी आर्टिस्ट के साथ बैठते हैं, तो जैसे मलिक आशिक साहब थे जिनसे मैं जिनकी आपको तस्वीर भी दिखाई, तो उनसे मैंने ज्योमेट्रिक आर्टिस्ट के बारे में भी पूछा था। वो कहते हैं कि भाई अब तो ये जो ख़ास ज्योमेट्री करते थे वो लोग तो ख़त्म हो गए, हम लोग खुद कुछ प्रकार वगैरह से और कुछ चरबे से यानी ट्रेसिंग से हम कुछ डिज़ाइन बेसिक से बना लेते हैं, मगर ये जो पुराने लोग थे बड़े रूहानी लोग होते थे। दैट वाज हिज स्टेटमेंट कि बहुत जो ज्योमेट्रिक आर्ट करते थे बहुत रूहानी लोग होते थे, रूहानी टाइप के लोग होते थे। तो ये जो, और ये खुद मलिक आशिक साहब बड़े अल्लाह वाले और इबादत गुजार आदमी थे, और ये भी जो बताते थे कि मैं जो चालें बनाता हूँ फूलों की, जो बेल बूटें होती हैं, उसमें अस्माए हुस्ना और अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज़ें जो होती हैं इसमें पोशीदा होती हैं, और नक्काशी की ये चालें होती हैं, और इन चालों की भी मानवियत होती है। So even if this meaning was not recorded in books, and even if it varied from place to place, from time to time, the fact that is that all this art was done meaningfully, and it was सर ये seen as सवाल है यहाँ पे एक जी बिस्मिल्लाह जी, आपने ये जो चालों का जिक्र किया, उसको जरा कुछ उसकी तफसील देंगे कि एक फूल के अंदर अस्माए हुस्ना या वो नाम किस तरह से पोशीदा करते हैं, क्योंकि देखने में तो जो आपने तस्वीर दिखाई उसमें नजर नहीं आया, तो ये किस तरह से ये पोशीदा होते हैं? जो डिज़ाइन करते हैं उसमें जो बेल जो कनेक्ट कर रही होती है, जो जिसपे मुख्तलिफ बूटे और फूल बने हुए होते हैं, तो उस बेल को अगर आप सही, अगर आपको वो आर्टिस्ट ही बता सकते हैं कि वही उससे देखता है कि जिस फ्लो में उसे चला रहा होता है उसे देखता है कि इसके अंदर ये नाम बनेगा, तो दैट्स हाउ दे इनकॉर्पोरेट दीज। अच्छा, ये कुछ कैलीग्राफी से ये कुछ मुंसलिक है या ये उससे हट के है काफी? मतलब कैलीग्राफी में तो फिर भी कुछ नजर आ जाता है, इसमें तो आप इसमें तो फिर नहीं पता चलेगा। नहीं, उसमें आपको नहीं पता चलेगा, सिर्फ आर्टिस्ट को ही पता होगा, मगर वो आर्टिस्ट जो है वो इसे कर रहा होता है। दूसरी जो जिस तरह ये होता है, फॉर एग्जांपल उसमें होता है ज्योमेट्री में, आप ज्योमेट्रिक पैनल्स देखेंगे तो उसमें आप कभी कभी आपको लगता है कि एक पीस जो है वो गलत है, वो गलत पीस लगा दिया उन्होंने, इधर दूसरा टुकड़ा लगाना था, कोई और शेप लगाना चाहिए था। तो उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है जैसे नालैन का शेप इस्तेमाल होता है, तो वो तो आपको सीधा मुसलमान को सीधा सीधा पता चल जाता है इसका मकसद क्या है, नालैन का शेप। और बाज़ दफ़ा कोई अजीब सा शेप फिट हो जाता है, तो उसकी वजह होती है कि उस जो पैनल में एदाद को पूरा करना,
تو مثال کے طور پہ اس میں انہوں نے 92 پیسز لگانے ہیں جو کہ علم الاعداد کے حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوتا ہے. سو اگر وہ ڈیزائن ایسا بن رہا ہے کہ اس میں 96 پیس آ رہے ہیں تو اکثر یہ آرٹسٹ کریں گے کہ ان میں سے 4 پیسز کو بدل دیں گے تاکہ وہ ایگزسٹنگ پیسز کے حصے بن جائیں, تو تاکہ ٹوٹل 96 ہو جائے. یا ود اے بگر پینل یو وڈ تھنک آف 786 پیسز ٹو اسپیل آؤٹ دا بسم اللہ. تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ بھی کی جاتی ہے, مگر یہ اس کے لیے واقفیت وہ چاہیے ہوتی ہے, جو ناواقف ہوتا ہے. یہ تو سمجھ آ گئی جیومیٹری میں جو آپ نے یہ سمجھایا ہے ٹائلز کی جو رد و بدل ہے, لیکن یہ جو چالوں کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے, اگر صرف آرٹسٹ ہی اس کو پہچان سکتا ہے تو کیا وہ ایک میسج ہے جو کہ وہ صرف جو لوگ سمجھ سکتے ہیں یا سمجھنا چاہیے ان کے لیے ہے, تو کوئی دیر از somebody out there جو اس سے فائدہ اٹھائے گا, تو یہ مقصد ہے اس کا یا کیا مقصد ہے اس کا؟ سوری, لگتا ہے وہ میری ویڈیو فریز ہو گئی ہے یا نہیں, کیونکہ جو کنیکشن کا ہوتا ہے بات, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا دیکھ کے سمجھ جائے, کیونکہ یہ کانشیس لیول پر یہ بات نہیں کی جا رہی ہوتی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ برکات جو ہیں وہ دوسرے کو محسوس ہوں گی, چاہے وہ اس سے شعوری طور پر اسے سمجھ سکے یا نہ سمجھے. تو یہ سبلیمنل معاملہ میسیجز ہیں جو اس کا ہوتا ہے مطلب شعوری منتقلی کا نہیں. I would say it's not messages. I would say it is radiations, vibrations and radiation. میں بھی یہی کہنے والا تھا. جی ٹھیک ہے, یہ ایک اور لیول پہ یہ ہے اس کا تعلق. قرآن شریف کے اپنے جو ورڈز ہیں ان کا بھی یہی اثر ہے نا, اس سے شفا ہوتی ہے. حضور پاک نے سکھایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ پھونکو, یا بہت ان کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں, انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی, خود بھی دم کرتے تھے. تو اس کا کیا, وہ کوئی لاجیکل چیز تو نہیں ہے نا, اٹس دا پریزنس آف گاڈ ان ہز اون ورڈ. اسی طرح جو اولیاء اللہ کے اور پروفٹس کے نام ہیں ان میں بھی وہی برکت ہے نا جی. آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل صحیح. جی شکریہ. جی I think we can open it for questions now. ایک میں بس تھوڑا سا وہ زبیر صاحب اپنا رضوان, مجھے اس کے بس تھوڑا سا ایکسپلین کرنا جس طرح مجھے سمجھ آئی ہے. وہ جو چالوں کا تھا کہ شاید وہ چال سے مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو آرگنائزیشنل پیٹرن ہے وچ از بیہائنڈ دا پھول پتی. جی بس مجھے تو اس طرح آپ کی بات. اچھا ایک اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میرے استاد بھی جیومیٹری کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ علم لدنی ہے, اور یہ کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے اس کو بھول بھلائیاں بھی کہتے ہیں, گرا بھی کہتے ہیں, مگر کہتے ہیں اصل چ نا علم لدنی ہے. وہی والے جو آپ نے بات کی. اینڈ ہی واز کوائٹ سیکریٹو اباؤٹ اٹ. وہ سکھاتے کسی کو نہیں تھے. پھر مجھے بھی جب باقاعدہ شاگردی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا میرا فرض ہے میں تمہیں سکھاؤں. ماشاءاللہ. بسم اللہ جی, اب آپ سوال پلیز آپ لوگ کریں. السلام علیکم جی, سب کو سلام میری طرف سے. ایکچولی سوال سے بجائے ایک کامنٹ ہے. مجھے یہ سارا بہت دلچسپ لگا کیونکہ میں ایکچولی ایک اسٹوڈیو بنا رہی ہوں, صوفی فلم میکر ہوں, اور انگلینڈ سے شفٹ کر چکی ہوں پاکستان. اور جتنے بھی آپ نے آج پیٹرنز دکھائیں وہ میں انٹیگریٹ کر رہی ہوں, اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چناؤ میں میں کیوں کر رہی ہوں, لیکن آج پتہ چل گیا. تو ہر کمرے میں کچھ نہ کچھ ہے جو آپ کی جو جتنے بھی آپ نے امیجز دکھائے منسلک ہیں, چاہے اسم الحسنہ ہو, چاہے جالیاں ہو. جو آپ نے آئی تھنک نفس کا ایک دکھایا تھا امیج, بہت جلدی میں پڑھنا چاہ رہی تھی کہ اس کی تفصیل کیا ہے. وہ بھی ایکچولی جب آپ اندر آتے ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں. Everything actually is very geometrical that I'm using, but I couldn't understand why I'm drawn to it. Now I understand. So Jazakallah khair for that. It's been very, very interesting.
Most welcome. So I have a question about Oleg Grabar, right? کہ ابھی پوسٹ ماڈرنسٹ موومنٹ اتنی زیادہ ویسٹ میں ہے اینڈ پوسٹ کلونیل پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے تھیوری پہ. So what do you think about, is there any pushback to his argument اور جس طرح کے biases وہ represent کرتا ہے? So is there anybody is there any pushback to that idea, or people are really going back to any traditional art form in the West as well, or no? جی آپ کا بہت آپ نے بڑی باتیں پوچھی ہیں. پش بیک تو میرے خیال میں ہو رہا ہے اگینسٹ ماڈرنزم ایز ویل ایز اگینسٹ پوسٹ ماڈرنزم, کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے اس میں کوئی سولوشن تو نہیں ہے ان کے پاس, نہ وہ کسی چیز کو خود حقیقت مانتے ہیں. جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کہ سائنس نے ہمیں صحیح بتایا کہ یہ واقعی ایک بے مقصد کائنات ہے, اور یہ پہلی پوسٹ ماڈرنسٹ موومنٹ جس طرح ایگزسٹینشلسٹ کی ہے انہی کے شاگرد ہیں نا سارے, لاکان اور فوکو اور ڈیریڈا, یہ سب انہی صادقہ اور کیمو وغیرہ کے شاگرد ہیں. تو ایگزسٹینشلزم از ان اے سینس the first post modernism movement because they say کہ this is the existential tragedy کہ ایک باشعور جانور جو ہے وہ ایک بے مقصد کائنات میں پیدا ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم روز اس پہ کپڑا ٹانگتے ہیں, معنی کا کوئی کپڑا ہم ٹانگتے ہیں کائنات پہ, مگر صبح کو وہ گرا ہوا ہوتا ہے, تو کوئی اس کے مطلب کوئی کائنات کا نہیں ہے. تو پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہیں وہ صرف اس سے, اور پوسٹ کلونیلسٹ وہ صرف اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ تمام جو ڈسکورسز ہیں, تمام میننگ جو ہے کائنات میں, تمام جو معنی ہیں, تمام شعور, تمام جو کہانیاں, وہ صرف کہانیاں ہی ہیں. ہم صرف ہمیں کرنا چاہیے کہ مورل ایکٹ یہ ہے کہ جو اوپریسڈ اور مارجنلائز کلاسز ہیں ان کی کہانی کو لے کر ہم مین اسٹریم میں لے کے آئیں, اور مین اسٹریم کی کہانی کو سب ورٹ کیا جائے, جو مین اسٹریم مانے ہیں اس کو سب ورٹ کیا جائے, اور ڈی کنسٹرکٹ کیا جائے ہائیرارکیز کو, جو طاقت کی یہ طبقات ہیں ان کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جائے, اور کامک بک کو اوپر لایا جائے, لیونارڈو ڈا ونچی کو نیچے گرایا جائے. تو ان کے پاس کوئی تعمیری کام تو ہے نہیں, ان کے نزدیک صرف یہی ہے کہ جو مارجنس پہ چیزیں ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے. تو یہ کام تو وہی لوگ اس کی دفاع کر سکتے ہیں جو کسی ایسنس کے قائل ہیں. اگر کوئی روح کا قائل ہی نہیں ہے کوئی, صرف مگر یہی بات ہے کہ تمام جزوی روح لوگ ہیں وہ تو ان خلاؤں کو اور ان کمیوں کو محسوس کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی روایت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو آئی تھنک دیر از اے گریٹ اپ سرج ان انٹرسٹ ان ٹریڈیشنل آرٹ آل اوور دا ورلڈ, اینڈ دس از partly because people are not satisfied with what they have gotten out of modernity and post-modernity. If I may just comment before I leave, Oleg Grabar, I thought the way you put it, found him very spiritual, and probably he's trying to connect not just the decorative part, but the decoration goes a little beyond the apparent, which is the spirit, the spiritual, and maybe we are trying to decorate our spirit with the kind of patterns and things, the way he's portraying them. So it is not just the visual as it is, but wo jo Bale, Bhuta, just like you said, the artist knows better, but I think it is also the interpretation of the viewer, the way I see it, added to the way he says it and wants to put it. So I just had a comment that I find it that Grabar as a French person, very, very developed that way, and trying to discover the Islamic pattern and the meaning behind, which goes not just to decorate for the aesthetic, for the sake of aesthetics, but spirituality. I think from what I see. If I maybe could be wrong, maybe you can comment. زین آپا مجھے لگ رہا ہے آپ کنفیوز کر رہی ہے وہ ٹائٹس برخارٹ والے ٹیکسٹ کو. اچھا, وہ جو آپ لوگوں کو شیئر ہم نے کیا تھا آپ اس کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, بٹ یہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک امریکن اکیڈمک ہے جی, Oleg Grabar جو اس کو بالکل رد کرتے ہیں. یہ کہہ رہے تھے نا کہ he studied and
made some Islamic art to study kiya aur unhone. So I think it's what I'm saying, that he's going beyond the apparent, the obvious, to the spiritual. So that's why the traditional is, and not modern. Traditional is, of course, classic, which will always live, and we will connect to it. I just thought, that's how I see him. I found something interesting when you're talking about how अब लोग fragmented हैं, disconnected हैं, जदीद जो इंसान वो basically चूर हो चुका है. And yet when you go back to traditional society, people were interconnected. And मेरे लिए जो मैंने experience किया, अब 1.5 साल से मैं पाकिस्तान हूँ, वो बरअक्स है. क्योंकि मैं वेस्ट में रह चुकी हूँ 50 साल, और वहाँ मेरा जो हल्का है वो पूरी दुनिया से लोग हैं जो मुसलमान हैं, सूफी. एंड हम इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि यहाँ आके मैं ऐसे महसूस करी हूँ जैसे मैं एक शाख हूँ. और जो जदीद पाकिस्तान को नेविगेट करना मेरे लिए एक कनंड्रम है. Because Pakistan's moved in another direction. It's almost like it's 25-30 years behind people like us who are born in the West, who have rediscovered our roots and our Islamic and cultural identities. And now I feel like I'm meeting a lot of people at Lums, and they're very confused about who they are. And they poo-poo things like this, yet actually isi mein jo sukoon hai, aur isi mein jo vibrational energy, kyunki jo log aate hain mere ghar pe, they all say we feel a sense of peace that we can't explain. So it's a process of allowing and moving beyond the intellect and beyond the ego that I'm finding really hard to understand here. People are overly intellectualized in Pakistan, where just like the West is overly medicating everybody. Yet people don't seem to have that hastonis. They're not human beings anymore, they're human doings or human discovery. वो जो सुकून वो बहुत कम लोगों में मुझे नजर आता है, खासकर पाकिस्तान में. ये क्यों as an artist? और आपका काफी तजर्बा होगा लोगों से इस फील्ड में जो इससे मुंसलिक भी हैं, जो दिलचस्पी लेते. जी, ये तो खैर एज ए आर्टिस्ट से ज़्यादा तो सोशियोलॉजिस्ट का आपने सवाल किया. मेरा ख्याल है वेस्ट में आप सही कह रही हैं कि बहुत आपको, अगर आप सही हल्के आपको मिल जाएं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो वाकई मायने तलाश कर रहे हैं. और पाकिस्तान में आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे वो तो माया तलाश कर रहे हैं, माने के पीछे नहीं है. हम तो पैसा चाहते हैं जितनी जल्दी हो जाए और जितना ज़्यादा हो जाए. तो वेस्ट में अगर आप सही हल्कों से वाकिफ़ हैं तो आपको माने के तलबगार मिल जाएंगे. मगर वहाँ भी दूसरे लोग भी हैं, जैसे आपको पता है वो लज्जत के तलबगार हैं, मुख्तलिफ शहवात के तलबगार हैं, थ्रिल के तलबगार भी लोग बहुत मिलते हैं वेस्ट में. वो ऐसी हरकतें करते फिरते जिस पे हम लोग ताजुब करते हैं. मगर इसकी वजह ये कि अब जो मॉडर्निटी है और ट्रेडिशन जो है ये अब जोग्राफी के मामले नहीं रहे. अब हर जगह जिद्दत आ गई है और हर जगह कहीं कहीं लोग रिवायत के तलबगार भी हैं. हमारा फिर भी कुछ कुछ रिवायत बाकी है, मगर हमारे साथ ये हुआ कि जंग आज़ादी के बाद, यानी बहादुर शाह ज़फ़र वाली जो जंग थी, उसके बाद हमारे यहाँ भी कुछ जदीद फ़लसफ़े आए. 2 स्कूल्स ऑफ थॉट ख़ास तौर पे, एक जो इस्लाही मकतब फ़िक्र रिफॉर्मिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, और दूसरा जो तरक्की पसंद मकतब फ़िक्र जो सर सैयद अहमद ख़ान और उनके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है. तो ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट्स हैं, दे आर नॉट अबाउट द ट्रेडिशन ईदर. और इन्होंने अपना किरदार भी अदा किया हमको रिवायत से काटने. सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन की बात नहीं है, हमारे अपने भी इंडिजिनस इस्लामिक मूवमेंट्स कुछ चली जो कि इस रूहानी रिवायत के ख़िलाफ़ थी, या कम से कम इसके बहुत सारे पहलुओं के ख़िलाफ़ थी. तो इस वजह से भी आप देखेंगे कि अभी हमारे पास वक्त तो नहीं कि इनमें हम तफसील में जाएं कि ये मूवमेंट्स क्या थी और क्यों इन्होंने अपनी इस नज़रिए पे पहुँचे और किस तरह उन्होंने किया. बट डेफिनेटली दे हैड अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट. और एक तरह से इन्होंने क्योंकि रूहानियत को नज़रों से गिरा दिया, इन मूवमेंट से तकरीबन वही किया. एक ने रिफॉर्मिस्ट ने कहा कि हमें
we have to regain our lost power and for that we must reform the religion. وہ پاور کے طلبگار تھے اور میں بہت سمپلیفائی کر رہا ہوں. اور پروگریسو جو تھے وہ علم کے طلبگار تھے. ان کا کہ یہ جی روایت نے یہ غلط کیا کہ علم نافع اور غیر نافع کر کے اور مسلمانوں کو وہ اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ پائنچے کتنے اوپر ہونے چاہیے اور وہ لوگ چاند پر پہنچ گئے اور اس قسم کی جو باتیں آپ نے سنی ہوں گی. تو انہوں نے روحانیت کو مرکز سے ہٹا دیا, مقصد سے ہٹا دیا اور انسان کا محور کچھ اور بنا دیا. اور انہوں نے وہی بات کی جو ویسٹ میں ایڈم اسمتھ نے آ کے کر دی تھی. اس نے کہا کہ یہ جو آدمی جو مسلح تو ادھر نہیں ہوتا مگر جو چرچ میں بیٹھا ہوتا ہے روزری کے ساتھ تسبیح کے ساتھ, یہ کسی فائدے کا نہیں ہے. اور جو کرپٹ سیٹ ہوتا ہے وہ جس کی بیوی کے علاوہ 3-4 گرل فرینڈز بھی ہوتی ہیں اور وہ ہر قسم کی بدماشی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ زیادہ فائدے کا آدمی ہے کہ وہ سیٹ جو ہوتا ہے وہ سڑکیں بناتا ہے, اسپتال بناتا ہے, اسکول بناتا ہے, تو پیسہ کماتا ہے. تو یہ جو چیز تھی اس کو ٹریڈیشن تو بہت اسٹرانگلی ریجیکٹ کرتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو صوفیہ کے سرتاج ہیں ایک طرح سے آف دا فلاور آف تصوف, حجت الاسلام, ہی سیز کہ شیطان کے سب سے بڑا جو حربہ ہوتا ہے درویش کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو تم دنیاوی زندگی میں آ جاؤ اور تم اس طرح 2 لاکھ روپے کما کے تم زکوٰۃ میں دینا اور لوگوں کی خیرات کرنا اور یہ کرنا, اور تم درویش ہو کے کیا کر سکو گے. تو امام غزالی کہتے ہیں یاد رکھو جو تم 1 درہم بحیثیت درویش زکوٰۃ میں دیتے ہو وہ اس 2 لاکھ پر بھاری ہے. تو رینے گینون نے جو ویسٹ میں بھی لوگ جو روایت کی طرف مڑے انہیں بڑی اچھی کتاب اس پہ لکھی, بہت معنی خیز ہے, دا رین آف کوانٹٹی اینڈ دا سائنس آف دا ٹائمس. دس از دا رین آف کوانٹٹی, اور وہ الگ الگ طرح سے الگ الگ جگہوں پہ آپ کو مل رہا ہے رین آف کوانٹٹی. اور ہمارے یہاں سب سے کروڈ ایک طرح سے ہے کہ بھئی پیسہ ہو اور دولت ہو اور مال اور اس کا بھرمار ہو. آج 600 سی سی کی گاڑی ہے تو کل 800 سی سی کی ہو, پرسوں 1000 سی سی کی ہو. تو رین آف کوانٹٹی میں پھر ہم پھنس گئے کیونکہ ہمارے نزدیک جو روحانی کوالٹی ہے اس کو ہمارے نصب و لعن سے ہٹا دیا گیا, اس کی تحقیر کی گئی, اس کو دقیانوسی پرانے زمانے کی باتیں, غیر اصل باتیں, لا یعنی باتیں, ایک اور یعنی باقاعدہ منظم اس کے خلاف, جیسے میں نے کہا پروگریسو تحریک, ریفارمسٹ تحریک, اس کو ہٹا دیا گیا اس مقام سے. تو پھر مادے کے لیے پھر جگہ کھل گئی ہے. اب ہم سب لوگ جو ہیں ہمارا ڈیفالٹ سیٹنگ یہی ہو گئی ہے کہ ہم مادی ترقی کو ہی دیکھتے ہیں کہ, اور ساری حکومتیں جو آتی ہیں وہ بھی اسی طرح ہی سوچتی ہیں, وہ مجبور ہیں کہ یہ نظام ہی اس طرح کا ہے. تو کچھ اس میں ان تحریکوں کا کام ہے, کردار ہے کہ ہم جو زیادہ مٹیریلسٹک ہیں, اور آپ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ویسٹ میں زیادہ اپنے ہم خیال اور ہم مشرب لوگ ملتے تھے, یہاں آپ کو کم نظر آ رہے ہیں. تو ایک تو اس میں یہ تحریکیں تھیں, اور پھر جدید جو اسٹیٹ ہے, جدید ریاست جو ہے اور جدید تعلیم اور یہ سب چیزیں یہ بھی اس کے خلاف ہیں. ان میں بھی ان کا بھی جو طرز ہے جو یہ پروڈیوس کرتے ہیں, جن کا سسٹم ہے, اس سے نکلتا ہی اسی قسم کا مال ہے اور اس سے ریوارڈ ہی اسی کو کیا جاتا ہے جو کہ کوانٹٹی میں آگے بڑھتا ہے, زیادہ نمبر لے کے آتا ہے, زیادہ A+ آتے ہیں, زیادہ اچھی تعلیم گاہ میں درس پاتا ہے, زیادہ انگریزی اچھی بولتا ہے, زیادہ نمبر تو ہم مقدار کے ہی چکر میں پڑے ہوئے ہیں من حیث القوم. اور اس میں جدید ریاست کا بھی کردار ہے اور اس میں ان تحریکوں کا بھی کردار ہے جو اسلام میں چلی. So I think that is the reason. یہ غنا نے, تھینک یو ویری مچ, دیٹ واز اے ویری وائڈ رینجنگ آنسر. غنا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, نیچے کر لیا. جی جی السلام علیکم. بڑی اچھی انٹرسٹنگ پریزنٹیشن تھی, اور ایکچولی ری انفورس جو پہلے ہم چیزیں پچھلے سنڈے کے لیکچرز میں ہم کر رہے تھے وہ ری انفورس ہوئی. اچھا ایک چیز آپ نے بھی یہاں پہ کہی ہے کہ تشبیہات میں ہمیں بہت زیادہ ہو نہیں جانا چاہیے. ایکچولی ہم سمبلس کو یا تشبیہات کو تو ابھی ہم سیریسلی لینا شروع کر رہے ہیں, اور اس کو ایک ریپرزینٹیو آف ریئلٹی کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ آپ نے جب یہ کہا ہے تو کیا مراد ہے آپ کی اس سے؟ تشبیہات اصل میں ہیں بھی اور قرآن میں خود ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ یہ دیکھو یہ تشبیہات ہیں, مگر ان کی ٹوہ میں بہت زیادہ نہیں پڑ جانا چاہیے. ان ادر ورڈز یو مسٹ ناٹ ٹرائی ٹو فورس اے میننگ آؤٹ آف دیم, بٹ if over time some meaning
crystallizes and becomes apparent in your soul. آپ کی روح کے اندر خود آپ کے وجدان میں خود کوئی چیز جو ہے وہ ایک شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ پھر درست ہے، اور اس کا ایک محدود پیمانے پر اس کی منتقلی بھی شاید درست ہو، مگر یہ کسی کے اوپر ہم اس پہ زور نہیں دے سکتے تشبیہات میں. تو اس لیے جو واضح احکام ہیں اور جو واضح باتیں ہیں ہم اس پہ زیادہ زور دے سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں عموماً اشارے اور کنائے میں ہی کی جاتی ہیں. But if one's intention is right, then the study of these things is not necessarily bad. But one must be careful to keep one's ego in check. اس کی اسٹڈی صرف انٹلیکچوئل اسٹڈی نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنے ایک روحانی طور پر آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو اپنے ایگو کو خاص طور پہ اس پہ قابو پانا ہوگا، اور آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کے اندر واضح کر دیں. یہ یعنی اس میں بڑا حصہ اس میں کشف کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ جب آپ کے اوپر منکشف کرے گا تو وہی اس کا مناسب وقت ہوگا. قبل از وقت یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. جسے جیسے مانی کا اترنا کہتے ہیں، جی پیسو لرننگ کہہ سکتے ہیں. I don't know. کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہا آپ نے غنا؟ آپ نے کیا کہا؟ یہ ڈاکٹر امجد کے لیکچر میں انہوں نے 2 ٹرمز یوز کی تھی کہ ایک ایکٹیو لرننگ کی ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ایکٹیولی لرن کریں، ایک دوسرا یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا پیسو بھی ہونے کی ضرورت ہے جس میں میننگ جو ہے وہ خود سے ایمرج ہوتا ہے. تو مجھے جدید نفسیات کی اصطلاح تو نہیں پتہ جو یہ پیسو لرننگ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے. جو پرانے زمانے کی نفسیات ہم نے پڑھی تھی، نفسیات کا فلسفہ، اس میں اگر اس میں سے آپ کو کوئی ملتی جلتی چیز دیکھنی ہے تو تھوڑا بہت ولیم جیمس جو ماہر نفسیات ہیں ان کا ایک نظریہ تھا. وہ کہتے ہیں ایک سبسٹینٹیو تھاٹ ہوتی ہے، رائٹ، اور ایک ٹرانزٹیو تھاٹ ہوتی ہے. تو ولیم جیمس کی اصطلاح میں جو ٹرانزٹیو تھاٹ ہے یہ اس نوعیت کی چیز ہے کہ شاید، مگر وہ بھی میرے خیال میں ایگزیکٹ یہ برابری نہیں ہوگی ان 2 چیزوں میں. یہ الگ تصورات ہیں، الگ دنیا کے ہیں. کچھ اس میں وہ والی بات ہے کہ یہ چیز ہے جو ایک عمل ہے جو باطنی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت میں وہ سامنے اوپر ابھر کے آ جائے گا، تو اس سے قبل از وقت اسے آپ نہیں نکال سکتے باہر. تو یہ والی بات جو جی اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا رضوان، کیونکہ تھوڑا سا شاید غنا نے کو بھی وہی محسوس ہوا، مجھے بھی وہی محسوس ہوا کہ آیا کہ جو پائتھاگورین لائن ہے جو کہ سیکرڈ جیومیٹری اصل میں مطلب اسے روسی کروشن کے ساتھ جوڑنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. وہ اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں ایک لیٹر رینیسانس یا جو بھی وہ طرح کرپٹڈ فارم ہی کہیں گے. جو اصل ٹریڈیشن ہے وہ تو پائتھاگورین اینڈ تھرو پلیٹو، اور وہ اخوان الصفا تو اس کو اوپنلی کہتے ہیں کہ وی آر فیثاغورس سے ہم نے لیا ہے یہ اس کی معنویت، اور نیکوماکس سے لیا ہے. سو دیٹ از ان دا 10th century بغداد، اینڈ دیر وہ اس کو بالکل پلیٹونک طرح سے یعنی کہ پلیٹو نے کہا نا کہ لیٹ نو ون ignorant of geometry enter his academy. تو it wasn't just a quantitative science، اور اس کا جو symbolic aspect کہہ لیں یا مانوی، جیسے آپ نے کہا جو بھی کمپس اٹھاتا ہے وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس کو عیاں بہت نیچرلی ہو جاتا ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اسلام نے بہت سی اور چیزیں گریکس کا جو سیکرٹ جو کہہ لیں عرفانی ٹریڈیشن سے لیں اور وہ یہاں پہ پنپا، تو شاید یہ علوم بھی اخوان الصفا ایک نظر آتے ہیں. اور اس طرح اور بھی ایسوٹیرک سکولز ہیں جیسے علم الجفر وغیرہ، اور مسلمانوں نے اس کو اس حوالے سے لیا کہ یہ ہرمیٹک ٹریڈیشن تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے اس کی وہ ملتی ہیں نا روحانی طور پر، یا اسلام نے کیسے اس کو اسٹیمولیٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی طرح ڈسکس کیا ہے، آپ کو بڑا پسند ہے وہ ٹائٹس برخارٹ کا جو فیض کا کوم میکر کا واقعہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمپل سا کنگا بناتا ہوں بیل کے سینگ سے، مگر اس میں کچھ راز اور کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ کام جو ہے
نبی کا نام لیا، جیسے حضرت ادریس کا ہی شاید لیا، کہ یہ تو انبیاء کی وراثت ہے اور یہ اب مشینوں کی وجہ سے مٹ رہی ہے. تو یعنی کہ وزڈم جو ہے ہمارے آرٹس میں لگتا ہے یہ بڑا ڈیپلی تھا اور رہا ہے، مگر کیونکہ آرٹ ہسٹری میں نہیں آتا، ریکارڈ نہیں ہوتا جیسے آپ نے کہا، تو جب آپ ملتے ہیں ان لوگوں سے تو پتہ چلتا ہے. ارے بھائی جیسے آپ ان سے ملے، جیسے میرے استاد تھے، وہ لوگ تو اس کو بہت اور طرح سے دیکھتے تھے، اس کو ہمیشہ اسلامک پورے تصورات سے جوڑتے تھے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا ایٹ لیسٹ فار می اس میں یہ تھوڑا جی بالکل. آپ نے وہ کوم میکر کا برکھارٹ کا واقعہ بڑا اس میں معنی ہے. وہ حضرت شیس علیہ السلام سے شاید وہ جی جوڑتے ہیں ان کی نسبت. تو یہ تو ایک روایت کہ ہماری جو بھی روایتیں وہ انبیاء سے آتی ہیں، کیونکہ علوم کو انبیاء ہی لے کے آتے ہیں. تو یہ تو بات ہے. فیثاغورس اور اس کے فلسفے کا میں اتنا قائل نہیں ہوں، کیونکہ بینگ اے تھرو گوئنگ غزالین امام غزالی، تو I share Imam Ghazali's opinions of the Ikhwan Safa and of Fisagoras, which were not very complementary. Magar definitely the idea that geometry like اور دوسرے جو علوم ہیں کہ وہ کسی کوئی نبی لے کے آیا ہے اور وہ ایک گہرے معنی کے حامل ہے، اس بات میں بالکل میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ تمام دراصل جو اصل علوم ہیں وہ ان کی، اور فنون بھی اور ہنر بھی، دراصل بالکل یہ بات تو بالکل طے ہے کہ وہ انبیاء لے کے آئے اور لوگوں کو سکھایا، اور یا اولیاء نے سکھایا. تو اور وہ ضرور گہرے معنوں کے حامل ہیں. اس بات بالکل ہم لوگ اگری. اسی طرح اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایسوٹیرک علوم ہیں یہ ہمارے ٹریڈیشن میں ساتھ ساتھ انویزیبل طریقے سے آئے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے جو اصفہان میں بڑی خوبصورت عمارات ہیں نا، تو وہاں پہ ایسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو روایت ہے شریعت کی، اس کے ساتھ ساتھ طریقت کی یا عرفان کی روایت بھی وہاں چلتی رہی ہے، کم ہوتی رہی ہے. تو وہاں جیسے کہ اس کے ایکسپرٹ رہے ہیں. ایک جملہ مجھے یاد ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ جو لوگ جن کے پاس یہ علوم آئے تھے وہ ان بلڈنگز کو دیکھ کے، جیسے لطف اللہ ماسک آپ کو پتہ ہی ہے بہت خوبصورت ہے، تو وہ اس کے میں ایک جملہ کہتے تھے کہ پر از جعفر، کہ اس میں نمبر سمبلزم بھرا ہوا ہے ان عمارتوں میں. تو ظاہر وہ اب ایک ہم سے گم گیا ہے شاید، مگر یہ چھوٹے چھوٹے ایسے اشارے ضرور ملتے ہیں. We are talking about symbolism. تو میرا یہ سوال ہے کہ we have talked about shape and form symbolism. So what about color symbolism in Islamic art? جی کلر سمبلزم اسلام میں کافی ہے، اور اس میں دو طرح کا ہے. ایک طرح کا جس سے آپ ایک ہسٹورک روایت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جو نجوم کی روایت کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اس پہ بڑی اچھی کتاب جو ایک انگریز کی ہے وہ مائیکل بیری نے لکھی ہے کلر اینڈ سمبلزم کے حوالے سے. اب اس کا کتاب کا جو عنوان تھا میرے ذہن سے اتر گیا ہے، مگر وہ بیسکلی ہفت رنگ، اور جو اصفہان میں بھی ہفت رنگ ٹیکنیک ہوتی ہے، جو گلیزز سے آپ 7 رنگ بناتے تھے، اور وہ ہفت رنگ جو ہیں نظامی کی اس پہ نظم بھی ہے، ہفت پیکر. تو وہ ہفت رنگ ہفت منازل سلوک سے اور ہفت سیاروں سے اور 7 آسمانوں سے، اور وہ ایک سمبلزم اس کا چلا آ رہا ہے 7 کا. اس پہ اخوان الصفا بھی، کیونکہ وہ اخوان الصفا اب زیادہ لوگوں کا جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ وہ غالباً اسماعیلی دائی کے طور پہ کام کرتے تھے، تو اس لیے وہ بھی 7 کے کافی درپے تھے کہ 7 کی مانویت. تو 7 کا سمبلزم تو ایک بہت ہے. اس میں مختلف چیزیں جیسے میں نے کہا شامل ہو گئی. اس میں نجوم بھی ہو جاتا ہے، اس میں اخوان الصفا اور دیگر جو 7 امامی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو 7 کا تو ایک، اور وہ 7 کلرز اینڈ the 7 planets، تو ایک تو یہ ایسٹرولوجیکل سمبلزم ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 7 کا ایک اس سے الگ بھی سمبلزم ہے جو اسلام میں ہے، جو صوفیہ کے نزدیک ہے، جو ان سب سے الگ ہے. 7 جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے دا انورڈ کا، کیونکہ 6 جہت ہیں آپ کے. The cube has 6 sides، اور آپ کی بھی 6 جہت ہیں، سامنے، پیچھے، دائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ، اوپر اور نیچے.
تو جہاں بھی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو باڈی رکھتی ہے وہ 6 جہت سے آزاد نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور ان کی دعائیں اور اعمال ہیں، جیسے دعائیں نور ہے، تو اس میں بھی وہ 7 سمت جو ہے 7ویں سمت اندر ہے. تو جو کہتے ہیں اللہ مجھے نور عطا فرما، میرے اوپر، من فوقی، من تحتی، ان یمینی، ان شمال، تو یہ جو ڈائریکشنز ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں اور فی نفسی، تو 7th ڈائریکشن از دا انورڈ ڈائریکشن. سو ایک تو یہ بات ہو گئی. تو آپ کا ویسے سوال سے ڈائریکٹلی نہیں ہے، بٹ میں آپ کو یہ ایک اسائڈ ہے، بٹ آئی تھنک این امپورٹنٹ اسائڈ، کہ 7 کا سمبلزم میں بتا رہا تھا آپ کو کہ زیادہ تر اسٹرالوجی سے وابستہ ہے، 7 پلانٹس وغیرہ. تو ایک تو کلر سمبلزم اس سے آتا ہے، اور یہ کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے، کہیں کہیں اسے نوئنگلی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان سب علوم کی اور خاص طور پہ نجوم کی بھی اسلام میں اور دیگر اسلام کی اوکلٹ سائنسز میں بھی، تعویذوں میں، جفر میں، ان میں اس کا ایک ظاہر ہے کردار ہے. کیونکہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بعض لوگوں سے سمجھتے ہیں، مگر ہمارے تاثر ہے کہ ایک تصور ہے کہ تاثیر اور تقدیر میں فرق ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر ہر چیز میں رکھی ہے، رنگ میں بھی رکھی ہے، برجوں میں بھی تاثیر رکھی ہے، مگر وہ تقدیر نہیں بنتی. جیسے مرچ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور آپ ایک پلیٹ مرچیں کھا لیں تو ضروری نہیں کہ تو تاثیر سے تو آپ کا پیٹ خراب ہو جانا چاہیے، مگر یہ تقدیر آپ کی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے اس کے ساتھ دہی لے لیا تو آپ کی تقدیر میں پیٹ خراب ہونا نہیں تھا. تو اسی طرح ان رنگوں کی اور تاثیر سمجھی جاتی ہے، اور سیاروں کی، برجوں کی تاثیر، اور دنوں کی تاثیر، رنگوں کی تاثیر. دس از آل پارٹ آف دیٹ سمبلزم. اس سے بھی زیادہ ایک جو تصوف میں میرے نزدیک جو زیادہ گہرا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آئی ہیو مائی اون بائسز، so I believe Sufism is exalted above these occult kind of sciences. تو تصوف میں جو نظریہ ہے رنگوں کے بارے میں اور رنگوں کی تاثیر کے بارے میں، اس میں تصور ہے کہ 2 قسم کے رنگ ہوتے ہیں اور ان کے 2 قسم کے اثرات ہوتے ہیں. یعنی رنگ یا تو جمالی ہوتے ہیں یا جلالی ہوتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب استخارہ کرتے ہیں تو اگر آپ سیاہ یا سرخ رنگ دیکھیں گے خواب میں، تو آپ کی وہ کلر پیلٹ، وہ پھر اس کا مطلب وہ جلالی ہے اور وہ نا کے معنی میں آئیں گی. اور دوسرے پھر جمالی رنگ ہیں جس میں بلو اور وائٹ اور گرین، اور یہ جمالی رنگوں میں شمار کیے جاتے ہیں. تو اس طرح بھی کلر سمبلزم کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ صوفیزم میں اور بھی کلر سمبلزم آ جاتی ہے. تو یہ اب میں آپ کو اس سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، جو کہ نجوم والی، جو ہفت پیکر والی سمبلزم ہے. اس میں مختلف رنگ جو ہے مختلف سلسلوں سے وابستہ ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز اس ویریز فرام ریجن ٹو ریجن، بٹ جنرلی اسپیکنگ مختلف بزرگوں سے کوئی اور سلسلوں سے کوئی رنگ وابستہ ہو جاتا ہے. تو جو جس طرح ہندوستان میں مشہور ہے کہ جو اورنج رنگ ہے وہ صابری رنگ مشہور ہے، تو چشتی صابری سلسلے سے وابستہ ہو جاتا ہے. گرین رنگ اکثر قادری استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح رنگوں کی معنویت بن جاتی ہے، وچ از ٹیمپورل، یعنی وہ زمان و مکان کے حساب سے بدل جاتی ہے، بٹ اٹس اے کویسچن آف ایسوسیشن. تو جو آپ تو اس وجہ سے جو آپ دیکھیں گے اراؤنڈ یو ان ٹرمز آف آرکیٹیکچر اینڈ آرٹ ورک، تو زیادہ تر جو آپ کو دکھے گا وہ نہ تو نجوم کا ہوگا کے کانسیپٹ سے ہوگا، نہ وہ یہ جو کانسیپٹ جمالی اور جلالی رنگوں سے ہوگا. عموماً جو کام آپ دیکھیں گے اس میں یہ جو تیسری قسم ہے کہ ایسوسیشن کے لحاظ سے کلرز ہیو دیئر ایسوسیشن ود اے پرٹیکولر گروپ اور ود اے پرٹیکولر صوفی آرڈر، تو وہ آپ کو کافی وہ بھی نظر آئے گا. اس کے علاوہ پھر بعض دفعہ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ کون سی چیز آسانی سے میسر ہے اس علاقے میں، وہ بھی اس کا بھی ایک اثر ہو جاتا ہے. اگر عموماً جیسے آپ دیکھیں گے گنبدوں میں بلو رنگ بھی ہوتا ہے عموماً، یا ٹرکوائز ہوتا ہے، آسمان کا رنگ. تو وہ جو ہے دیٹس کلیئر کیس آف الکیمیکل سمبلزم. اب ایک اور چیز ہو گئی، ہم نے نجوم کی بھی بات کی، ہم نے تصوف کی بھی بات کی، ہم نے تو یہ الکیمی کیا ہے؟ وہ ایز اے سمبل الکیمی از کہ انسان جو ہے اس کی وہ مٹی ہے اور گیلی مٹی ہے، مگر وہ مسجود ملائک بھی ہو سکتا ہے. یعنی انبیاء تو تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حکم ہوا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا. تو انسان میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ مٹی سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لے اور آسمانی مخلوق جو ہے وہ رش کے ملائک بن جائے. تو دا ڈوم بیکاز اٹ آلسو ریپرزینٹس دی عرش، اینڈ دیر از آلسو حدیث
کہ دا ڈوم از جو بے شک روایت کے حساب سے کمزور ہو مگر سند کے حساب سے مگر معنی خیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو عرش کا جو گنبد کا جو ڈیزائن ہے یہ اٹس انسپائرڈ بائی ہیون. تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بڑا اچھا ڈیزائن ہے جو اللہ میاں نے لوگوں کو انسپائر کیا کہ تم یہ بناؤ, اور دوسرے اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ اٹس آلسو ماڈلڈ آن ہیون, کہ عرش جو ہے وہ بھی ایک گنبد کی طرح ہے, وہ عرش ہے. تو جو ڈوم ہوتی ہے وہ عرش کو ظاہر کرتی ہے. تو عرش کے لیے پھر یہ آسمان کا رنگ جو ہے اس سینس میں نہیں کہ ڈائریکشن ہے اس کی کوئی, پر اس سینس میں اس کا عرفہ اور اعلیٰ ہونا, ہم سے بلند ہونا, اس سینس میں یہ بہت پرمعنی ہو جاتا ہے. تو اس لیے گنبدوں پہ جو آپ ٹرکوائز یا بلو رنگ دیکھتے ہیں, آسمانی رنگ, اس کی یہ وجہ ہوتی ہے. ظاہر ہے جب گرین گنبد دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا نسبت ہو رہی ہے, کیا ایسوسیشن ہے اس کی, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہوتی ہے گرین ڈوم کی. تو اس طرح ایسوسیشنز بھی ہوتی ہیں اور پھر کچھ سمبلزم بھی ہوتی ہیں. تو آئی ہوپ دیٹ ٹچز آن سم آف دی آنسرز. جی مہر, ابھی تک آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا. السلام علیکم. سوری آج میں تھوڑا لیٹ تھی, میرا زوم کے ساتھ تھوڑا سا ایشو تھا, وہ کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا سمو. تو لیکن آپ کی ٹاک بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور مجھے تو یہ حسب و نیس کا کورس ہی بہت انٹرسٹنگ اور فیسینیٹنگ لگ رہا ہے, سارا یہ جو جرنی ہے ان وزڈم, بیکاز میں نے اس طرح سے سوچ رہی تھی لیکن مجھے کوئی ایسی چیزیں مل نہیں رہی تھیں. تو آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ تیمور صاحب نے یہ حسب و نیس کی تھرو اس کورس کو, ان ٹریڈیشنس کو ریوائیو کیا ہوا ہے. تو میرا کوشچن یہی ہے, اور یہ کلونیلزم اور ڈی کالونائزیشن اور ڈی کنسٹرکشن کی بھی بات ہوئی, تو ابھی بھی جتنے بھی ہمیں یہ ملتے ہیں ریفرنسز یا بکس یا ٹیکسٹ, ہم اکثر ویسٹ کو کوٹ کرتے ہیں, رائٹ, یا یورپین رائٹرز کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ میرے دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسلامک معاشرے میں اس کے اوپر کام تو بہت ہو رہا ہے, لائک دے آر پیپل ہو آر رائٹنگ اباؤٹ اٹ, پیپل ہو آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, بٹ وہ کلاسیکل ٹیکسٹ فارم میں ہماری ایجوکیشن میں کیوں نہیں امبیڈ ہو رہا, اور ہم اس پہ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں پڑھ پا رہے یا کوٹ کر پا رہے. اور خاص کر کے اگر آپ اس پہ بھی وضاحت کر دیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں رائٹرز اس کے اوپر لکھ رہے یا کام کر رہے, یا ہماری یونیورسٹیز میں یا ایجوکیشنل سسٹم میں یا ہمارے کریکولمس میں یہ کیسے امبیڈ ہو سکتا ہے, یہ سارا کریکولم جو حسب و نیس کی طرف سے بھی ہو رہا ہے اور ویسے بھی. تیمور بھائی آپ کچھ بتائیں اس پہ, آپ تو بہت عرصے سے کوشاں ہیں کہ یہ ہمارا جو کھویا ہوا ورثہ ہے روحانی اور فکری ورثہ, اس کو کس طرح لوگوں سے پھر سے اس کا رشتہ جوڑا جائے. مجھے تو سمجھ میں آپ اس میں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, ہم سب کی کوششیں اب تو جاری ہیں. جی میں یہی کہنے والا تھا کہ انہوں کا زیادہ سوال تو ہے کہ کیوں نہیں ہے, تو اس کا جواب تو رضوان دے چکے ہیں کہ ہمارا جو کلونیل ایکسپیرینس ہے وہ کسی حد تک وہ ذمہ دار ہے, اور اس کے بعد ہم لوگ دنیا داری میں پڑ گئے, یہی کہہ سکتے ہیں. جو ہمارے اس میں تیمور صاحب آپ اپنی بات پوری کر لیں, پھر تھوڑا سا ایک کامنٹ میں بھی کروں. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, رضوان ہی کہیں گے, میں تو صرف انہی کی بات کی طرف لوٹا رہا تھا کہ شاید اس کی روٹ ادھر ہے. لیکن میں مہر کی اس بات کو میں یہ دیکھوں نا, ابھی اکیڈیمیا میں ہونے کے حوالے سے, تو جو پبلیکیشنز کا جو پریشر ہے نا اس وقت ریسرچرز پہ, تو وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایکچوئل انٹرسٹس ہیں نا, جو تھوڑے سے کمپلیکس ہوتے ہیں, تھوڑا سا ان میں ٹائم لگتا ہے, تو وہ تھوڑے سے سائڈ پہ رہ جاتے ہیں, اور اس کے بجائے جو ایچ ای سی کی طرف سے پریشر ہے کہ جی پبلیکیشنز کریں, اس میں پھر لوگ اس طرح کے ٹاپکس ڈھونڈتے ہیں جس میں آسانی سے ایک وہ ریسرچ پیپر پروڈیوس کر سکیں. تو یہ بھی ایک ریزن مجھے لگتی ہے کہ اس طرح کے ٹاپکس پہ اس وقت کام نہیں ہو رہا, جبکہ لوگوں کو انٹرسٹ بھی ہے, پبلش نہیں ہو رہا. بہت صحیح. آپ جب آپ کے بولنے سے پہلے مجھے وہ حسرت موہانی کا شعر ذہن میں گھوم رہا تھا کہ ہے چکی کی مشقت بھی اور مشق سخن جاری, یک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. تو یہ چکی کی مشقت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ میں وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, مشق سخن بھی ہو رہی ہے, تو کوشش بھی لوگ کر رہے ہیں, مگر
جو پریشرز ہیں معیشت کی طرف سے اور لوگوں کے اوپر جو لائف سٹائل کے پریشرز ہم نے اپنے اوپر لاد لیے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اور جو تیمور بھائی نے جس طرف اشارہ کیا اس میں، اور ایک اس میں بڑا حصہ ہماری اپنی زبانوں سے بھی ناواقفیت کا ہے. کیونکہ ہمارے، آپ کو پتہ ہے، پرنٹنگ پریس نہیں تھا. کیونکہ ہمارے علم کے لیے ہم استاد کو زیادہ اہم سمجھتے تھے کہ بھی ایک استاد کتاب کو لے کے پڑھائے گا، یہ نہیں کہ سب کے ہاتھ میں کتاب پہنچا دو. یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، اس پہ بھی پوری بات ہو سکتی ہے. ایک بہت بڑا گہرا موضوع ہے دراصل کہ کیا سب کے ہاتھ میں کتابیں بھی پہنچنی چاہیے یا نہیں. یہ اتنا اس کا آسان سوال نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. تو بات یہ کہ ہمارے یہاں، کیونکہ پرنٹنگ پریس آپ کو پتہ ہے سب کانٹیننٹ میں 1830 کے بعد آتا ہے. لکھنؤ میں پہلا چھاپا خانہ لگتا ہے، اس کے بعد ہمارے یہاں چھاپے خانے آتے ہیں. پھر اس وقت یہ تو بیچ انگریزوں کی راج کے درمیان تھا. پھر انگریزی تعلیمی نصاب اور سر سید میں بھی ہم سب کو اسکولوں کی تعلیم میں لگا دیا. تو پھر ہم اپنی زبانوں سے رشتہ، جو ہماری کلاسیکی زبانیں تھیں عربی اور فارسی، اس سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا. تو ہم بلیم تو بہت جگہ، یعنی کہ انگلی جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. میں بھی یہ کرتا تھا کہ بھئی میرے والد صاحب تو اتنی اچھی فارسی آتی تھی کہ ان کے زمانے کی، وہ بتاتے ہیں ان کا جو میٹرک کا پرچہ تھا دلی میں، وہ یہ تھا کہ تاج محل پر 16 سطروں کی نظم لکھو. اس زمانے کا جو میٹرک کا پرچہ تھا وہ اتنا مشکل تھا. آج کل تو ایم اے کا پرچہ ایسا نہیں ہوتا. تو وہ ایک سوال تھا اس میں. خیر، پھر مجھے تو میں بھی یہ کرتا تھا کہ بھئی ہوز ٹو بلیم، اور کیا ہوا اور کیوں، یہ کس طرح ہم، اس نے غلطی کی، اس نے کیا غلطی کی، سر سید کو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں. تو یہ تو باتیں اپنی جگہ تھی. ایک دن میں پھر سبزی منڈی کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں ان کے فیضان مدینہ کا وہ ہے مدرسہ وغیرہ. تو باہر میں وہ چھوٹی سی دکانوں میں گھس گیا. تو ادھر میں دیکھی کتاب آسان عربی زبان، اس کی قیمت لکھی ہوئی تھی 10 روپے اور وہ ڈسکاؤنٹ میں مل رہی تھی 8 روپے کی. تو اب 8 روپے، ایون بیک دین، یہ بات کروں میں 2000 کی یا 99 کی بات کروں، جب بھی 8 روپے کا بن کباب جب بھی نہیں آتا تھا، جو زیادہ کا نہیں تھا، شاید 25 روپے کا تھا بن کباب یا انڈے والا خاص والا جو ہوتا ہے، مگر 8 روپے میں مل رہی تھی آسان عربی زبان. اسی طرح جو فارسی کا ابتدائی قاعدہ ہے جو مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، تیسیر المبتدی گنگوہی صاحب کا، وہ بھی کوئی 12 روپے کا تھا. تو میں نے دونوں خرید لیے. اس میں تو کچھ نہیں ہوا فارسی میں، مگر عربی وہ پڑھ لی اور اس کے بعد دیکھا کہ اگلے سال تراویحوں میں سب سمجھ آ رہا ہے، یا زیادہ تر سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے مقصد ہے کہ انسٹیڈ آف اسائننگ بلیم، ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے. وہ ایک صحیح، ہم دیکھیں کہ کون ذمہ دار تھا اور کون سی سوچ جو ہے ہماری اس کا باعث بنی، ہماری تنزلی کا باعث بنی، اور ہمیں اپنے اصل سے ہمیں منقطع کرنے کا باعث کون سی سوچ بنی. یہ تو ضرور پہچاننا چاہیے. میں اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ نہیں پہچانے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور ہست و نیز جیسے ادارے جو ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں پھر سے ہماری روایتوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ایک احیا کا کام کر رہے ہیں جو بہت اہم ہے. اور میرے مرشد جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی ان کو یہ جو سارے مفید کام کرتے ہیں ان میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. That's what. جی سر، مجھے بھی ایک سوال ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جنگ آزادی سے ریلیٹڈ آپ کی، کافی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے اور اس پہ کافی مختلف آرائیں ہیں کہ ہائنڈسائٹ از آلویز 2020 رائٹ. تو کیا ہوتا اس کے بعد؟ روایت ٹھیک ہے آپ کی بات، ہم روایت سے ٹوٹے، لیکن اگر وہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ سر سید کی جو بھی تحریک تھی، مسلمانوں کا کیا حال ہوتا؟ آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ یہ اس کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ اس سے پہلے جو روایتیں تھیں یا ہماری ٹریڈیشنز تھیں، ان کی کیا اکا دکا تو آپ کو پتہ چلتی ہے. اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زبان کھو دی، فارسی سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا. اس کی اور بھی کافی وجوہات ہیں. وہ اس میں برطانیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کس طرح سے انہوں نے اردو کو پروان کیا اور ہندی کو انہوں نے کیا، اور فارسی جو کہ ایک سرکاری زبان تھی وہ ختم ہو گئی اس کی اہمیت. لیکن اور عربی سے بھی ہمارا جو ناتا تھا وہ ختم ہو گیا یہ اس پروگریسو ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے.
وہ ساری باتیں صحیح ہیں. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کون سے کارنامے دکھائے تھے جو کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ کیری آن ہو سکتا, اگر یہ آلٹرنیٹیو نہ ہوتے. سوال کیونکہ یہ اصل چیز ہے, کیونکہ بہت بڑی بڑی شخصیات تو نو ڈاؤٹ تھیں, لیکن کوئی کیا ایسی تحریک تھی جو کہ اس کو آگے لے کے جا سکتی تھی. کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی ایک خلا آتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی پر کرے گا. خلا جو ہے وہ اسے پر کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے. اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے پھر چیزیں آتی ہیں. یہ حسن و نیست کا بھی جو کاوش ہے اس کی ایک بڑی, اس کا فٹ پرنٹ از ویری اسمال, رائٹ. تو جو ایک بڑا فٹ پرنٹ ہے وہ سوال یہ کہ اس کو پہلے کیا تھا, اور اگر نہیں تھا تو پھر اٹ واز اے لاسٹ کاز. تو یہ انیویٹیبل تھا. تو اب اگر وہ نہ ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹریڈیشنز ایک حد تک تو برقرار رہ سکتی تھی, لیکن اس مومنٹم کے ساتھ کبھی بھی نہ ہوتی. تو یہ ذرا اس پہ وضاحت کریں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت کیا ایسی خاص چیز تھی جو کہ کنٹینیو ہو سکتی تھی ان دس کائنڈ آف, اس اسکیل پہ. بات ساری اسکیل کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بہت شخصیات اور بہت لوگ تھے, قابل لوگ تھے, اور ہم نے وہ کھو دیا. لیکن بات اسکیل کی ہو رہی ہے کیونکہ اسکیل اٹس اے نمبر گیم ایز ویل, کیونکہ جو مومنٹم ہے وہ ایک کریٹیکل میس ہے. وہ کریٹیکل میس جو ہے وہ اس وقت آئی ڈونٹ نو کہ تھا کہ نہیں تھا, وہ کریٹیکل میس اس وقت نہیں ہے. اور وہ کریٹیکل میس اس کاوش سے بھی ایک حد تک ہم اس طرف ہماری جرنی ہے, لیکن کریٹیکل میس از ناٹ گونا ہیپن. تو وہ اصل چیز ہے. تو یہ میں نے کافی سارے سوال آپ کی طرف میں نے پھینکے ہیں, لیکن اصل جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو پہلے تھا وہ کیا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کریٹیکل میس تھا کہ نہیں تھا, ٹو بی آنیسٹ. بہت آپ نے بہت سارے سوال کر دیے. اب کیسے وہ آپ چلیں اس پہ صرف بہت گہرے سوال 1957 والی 1857 والی اس طرف چلے جاتے ہیں بس. دیکھیں 1857 ایک جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ہائنڈ سائٹ از 2020, اور یہ تو اسپیکولیشن بہت ہو جاتی ہے نا, کہ ہمیں بہت زیادہ اسپیکولیشن ہم نہیں کر سکتے. کہ جو مولانا روم نے کہا کہ بھئی اگر اور مگر کی شادی ہوئی اور کیونکہ اور چنانچہ 2 بچے پیدا ہو گئے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ ٹو مچ, مگر ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ it was more a case of perception, and it always is a case of perception. ابھی بھی جو زیادہ کیس ہے وہ perception کی ہی بات ہے. جیسے امام غزالی کی جو میں نے آپ کو بات کی تھی, وہ اس یعنی کہ وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں بھی یہ perception تھا کہ مقدار سے فرق پڑتا ہے. لوگوں کی خوشحالی اس میں ہوگی کہ کتنے مقدار ہوں گے. اور میں نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ ہماری حکومتیں اور ریاست اور تعلیمی نظام بھی سب اسی طرح سوچنے پہ مجبور ہیں, کیونکہ سسٹم ہی اس طرح ہے کہ ہم مقدار کے تحت ہی سوچتے ہیں اور معیار کے حساب سے نہیں سوچتے. تو اور سر سید کے میں انہیں نیک نیتی پہ سمجھتا ہوں سر سید کو, کہ وہ بالکل نیک نیتی سے کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے. علامہ اقبال بھی بالکل نیک نیتی سے کر رہے تھے, جنہوں نے ایک تفریق کی کہ بھئی ایک حجازی اسلام ہوتا ہے اور ایک عجمی اسلام ہوتا ہے. یہ سب نیک نیتی پہ مشتمل ہے بات میں. اور میرے والد صاحب خود علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے, علی گڑھ تحریک سے اچھی طرح وابستہ ہیں, علی گڑھ تحریک سے اچھی طرح اسے جانتے ہیں. ہم نے تو یعنی کہ میں بغیر فخر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ علی گڑھ تحریک کی میں بہت باتیں جانتا ہوں. ہمارے یہاں تو حضرت 30 سال سے رسالہ ہے علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا, ہمارے گھر میں آیا اور میں اسے پڑھتا رہتا ہوں ان کے رسالے کو. تو علی گڑھ سوچ اور انہوں نے کہ کیا کارنامے تھے اور کیا وہ تھے اس کا اعتراف ہے. مگر مجھے تو اکبر الہآبادی کی بات زیادہ دل کو لگی اور حقیقت کے قریب لگی. اب تو ٹو آنسر دا کوشچن آئی تھنک آئی پوائنٹ ٹو دا آئیڈیا آف دا رین آف کوانٹٹی. اور آپ بھی کیونکہ بات ہیں کہ نمبر, اور تو میرے خیال میں پرسیپشن کی بات اس لیے ہے اور کیونکہ نظر کی بات ہے کہ اب آپ لوگوں کو اس بات کا قائل تو نہیں کر سکتے, کیونکہ لوگ تو ترقی کو پیمانوں میں ہی دیکھیں گے. مگر 20ویں صدی میں ویسٹ میں بھی جو بڑے اعلیٰ تھنکرز تھے جیسے شوماکر,
اس نے اسمال از بیوٹیفل جب لکھی تو اس کا سب ٹائٹل اس نے کیا لکھا, اس نے کہا اکنامکس ایز اف پیپل میٹرڈ, ہی سیز پیپل میٹر, نمبرز ڈونٹ میٹر. اور خوشحالی جو ہے اسے آپ ریئلی کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میرے پڑوس میں ایک ہسپتال بھی ہے اور ایک مطب بھی ہے. جو ہسپتال ہے اس میں گاڑیوں کا رش اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں ایکسپونینشلی بھی نہیں کہوں گا, ہمارا ڈیفینس کا فیز 1 ہے وہ آدھے سے زیادہ اس میں اب اس ہسپتال کی پارکنگ بن گئی ہے. اور مطب جو ہے کراچی کے بڑے بڑے مطب ہیں حکیموں کے, حیدری دواخانہ 100 سالہ حکیم وغیرہ, اجمل خان دواخانہ جو لاہور جس کی مین برانچ لاہور میں, تو اجمل خان اور ادھر میں تو حکیموں کے یہاں جاتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ پیپل ہیو بین ڈوینڈلنگ, اور ان کے یہاں جو ہے ہسپتالوں میں ایکسپونینشلی لوگ بڑھ رہے ہیں, تو لوگ حکیموں کو چھوڑ کر اس طرف کا رخ کر رہے ہیں. تو اٹس I would argue that a lot of it is a matter of perception. Most of the people who are going to the hospitals, they do not have life-threatening illnesses, but they are going there because they perceive ایک perception بن گئی ہے. اور اس پہ بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. یہ وقت نہیں ہمارے پاس. آئیون ایلچ کی میڈیکل نیمیسس جو کتاب ہے اس موضوع پہ میرے خیال میں بہترین کتاب ہے. آئیون ایلچ صاحب کی جو ہمارے 20ویں صدی کے بہت بڑے عظیم مفکر ہیں 20ویں مغربی صدی کے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اپنے ہی خاندان سے, کہ میرے دادا جو تھے جنہوں نے میرے والد کو علی گڑھ بھیجا, وہ شروع کے ایلوپیتھس میں سے تھے دلی کے. انہیں پہلی جنگ عظیم میں فرانس میں رائل آرمی کی انڈین ریجیمنٹ میں انہوں نے حصہ بھی لیا, اور وہ جنگ عظیم کے وہ تھے, انہیں سارڈ آف آنر بھی ملا انگریزوں سے. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی 7 بھائی تھے ویسے, ان میں سے 3 بھائیوں کو علی گڑھ انہیں جانے کی اجازت دی. اور میرے اپنے جو دادا تھے ڈاکٹر عنایت اللہ خان صاحب دہلوی, جنہوں نے کوئٹہ میں بھی انہیں پہلے سرو کیا کافی عرصے, ہی واز دا فرسٹ مسلم ایلوپیتھ ان کوئٹہ. تو میرے دادا حضور دلی میں جو تھے, انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ایک حکیم کی شاگردی اختیار کر لی, حکیم نابینا کی, جو بہت مشہور حکیم ہیں دلی کے. اور حکیم نابینا کیا تھے؟ حکیم نابینا جو تھے وہ نبض پکڑ کر بتا دیتے تھے, ظاہر ہے کہ, اور اس طرح کہ میں نے بھی ظاہر حکیم دیکھے بعد میں. اور تو اب حکومت ترقی کو اس طرح دیکھتی ہے کہ بھئی آپ کوانٹیفائی کرتی ہے کہ بھئی اس سال ہمارے پاس 100 بستر ہیں 10,000 بندے کے لیے, وی ہیو 100 ہاسپٹل بیڈس پر 10,000 پیپل, نیکسٹ ایئر آور ٹارگیٹ از 150 ہاسپٹل بیڈس. مگر ہمارا جو سسٹم تھا, حکیم نابینا کیا بچوں نے وہ مشہور واقعہ کو شرارت کی انہیں کیا, کیونکہ حکیم نابینا حالانکہ نابینا تھے, خواتین کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے, تو خواتین کے نبض پہ دھاگا باندھ کے کوئی بچہ انہیں پکڑا دیتا تھا دھاگا, کہ یہ ہم دادی اماں کی نبض دیکھ لیں. تو اس طرح بچوں نے شرارت کی کہ وہ دادی اماں کی نبض دیکھ لیں, مگر انہوں نے دھاگا کا دوسرا سرا جو تھا ایک بکری سے باندھ دیا جو باہر تھی مطلب کی. تو حکیم نابینا نے چپ چاپ ایک نسخہ لکھ لیا اور کہہ دیا یہ دوا بنا لو. تو بچے خوب ہنسے نکل کر کے بھئی ہم نے آج حکیم کو خوب الو بنایا, اور خوب ہنستے رہے. گھر پہنچے تو فخر سے یہ بھی بتایا اپنے والدین کو, تو کسی نے کہا کہ اچھا بھائی ذرا وہ نسخہ کی پرچی تو دکھاؤ, نہیں لکھا کیا ہے. تو پرچی جب کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ چارے میں بھوسی کا اضافہ کر دیں. تو دس از اے ٹرو اینیکڈوٹ. ساتھ میں حکیم مسیح الملک تھے. جب 1918 میں کولرا کا ایپیڈیمک پینڈیمک ہوا تو اس وقت ان کو یہ خطاب ملا تھا حکیم مسیح الملک بہادر حکیم اجمل خان کو, رائٹ. تو کیونکہ انہوں نے جو انتظام کیا کولرا میں, انہوں نے جو دلی شہر میں جو بندوبست کیا اور جو علاج کیا, وہ انگلینڈ کے جدید ایلوپیتھ اس زمانے کے ان کے علاج سے بہت بہتر تھا. اور یہ تو تاریخی باتیں آپ اجمل اعظم اور سب جو کتابیں اس میں دیکھ لیں, اور ہم تو دلی والے ہیں, ہمیں تو یہ باتیں پتہ ہی ہیں. تو اس طرح سے ان کے نام بنے. تو اٹ واز تو 1,000 ایلوپیتھ ایک طرف, ایک حکیم اجمل خان ایک طرف. تو اٹ ہیز نیور بین اینڈ اٹ ول نیور بی اے میٹر آف کوانٹٹی, اٹ از آلویز اے میٹر آف کوالٹی. مگر یہ ہے کہ لوگ نظر ہونی چاہیے لوگوں کی اس طرف. ہماری اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ ہماری نظریں جو ہیں اس سے ہٹ گئی ہیں کہ جو چیز اصل ہے, اور ہماری نظریں جو ہیں وہ معیار کے بجائے مال اور دولت اور مقدار پہ ٹھہر گئی ہیں, اور اسی کو ہم نے کرائٹیرین بنا لیا ہے, اور اسی کو ہم نے اعلیٰ پیماں بنا لیا. مگر ظاہر ہے کسی کو بات میں کہہ تو سکتا ہوں, میں کسی کو یہ بات منوا نہیں سکتا, کیونکہ as the Americans say, money talks, so I think it's
I'm again, like I said, I'm a thoroughgoing Ghazalian. I believe with Imam Ghazali کہ جو وہی ایک دھرم والی بات ہے کہ وہ ایک دھرم جو ہے وہ اس سے بہتر ہے جو 2 لاکھ درہم ہم اس طرح کما رہے ہیں. تو آئی وڈ سے دقیانوسی بات ہو, آپ اسے نیو لڈزم کہیں یا جو بھی کہیں, بٹ آئی تھنک جو ویسٹ کے بھی جو سینسٹیو مفکر نکلے ہیں 20ویں صدی میں, پچھلے 100 سالوں میں, آئیون ایلچ اور شوماکر اور اب ہیلینا نوربرگ ہاج ہیں, جیری مینڈر ہیں, جو انوائرمنٹل موومنٹ سے اور اکنامکس سے, جو ہیلینا نوربرگ ہاج کی جو کتاب ہے دی اکنامکس آف ہیپینس, اس میں بھی یہی باتیں ہیں. تو میرے خیال میں تو اب وقت آ گیا کہ ہم پھر سے ترقی کو پھر سے دیکھیں اور ایک ذرا کرٹیکل نظر سے دیکھیں کہ ترقی ہوتی کیا ہے اور خوشحالی ہوتی کیا ہے. I think you're so right. ابھی جو کرنٹ US میں اور بہت سارے کنٹریز میں great resignation چل رہا ہے. Lots and lots of women have left jobs, or Americans are not coming back to the jobs, especially جو low paying jobs ہیں یا hourly paid jobs ہیں. So definitely I think people are, especially this pandemic also have really made people to rethink what does that mean. ہم لوگ ابھی اس دن بات کر رہے تھے تو my professor said کہ ان کے بچے کی صرف ڈے کیئر کی فی اتنی زیادہ تھی کہ جو پوری ان کی بیگم کی مہینے کی فیس تھی. So they were just paying for a kid to be at the daycare so she could work, and then during the pandemic they realized they don't need to do it anymore. So matlab ab ye hai ki I think people would be rethinking about modernism, inflation of materials ke kya hai, aur American materialism pe to bahut baat bhi ho rahi hai bahut arse se. So I think ke jo movement hai Marie Kondo movement, minimalist movements, تو یہ ساری ابھی پیرالل چل ہی رہی ہیں. I think there is always, as you said, کہ void ہوتا ہے, لوگ بات کرتے ہیں, and they're trying to push back to all these things. And I think this idea of postmodern کے کچھ بھی answer نہیں ہے to anything. You can make up any answer. So اس پہ بھی I think یہی revival کی طرف میں بھی شاید there would be some movements here and there. So definitely that would be there. But I have another question. You started a program in Karachi University for teaching Islamic art. So how was your experience? How did you start and how did you go about it? Was it how difficult it was, or how did you go about it? Yeah. Well, جیسے اس کی ضرورت محسوس کی کہ میں آرٹ ایجوکیشن میں جب واپس آیا تو میں 3 سال سے پڑھا رہا تھا اور زیادہ ہسٹری آف آرٹ پڑھاتا تھا اور میں کچھ ڈرائنگ کے کورسز بھی لیتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ہمارا جو آرٹ کا پروگرام ہے وہ ایک مغلوبہ ہے جس میں کوئی سوچ نہیں ہے کیونکہ اندھی تقلید کے اوپر مشتمل ہے. ویسٹ میں ویسٹرن آرٹ جو ہے وہ کچھ مختلف فلاسفی سے گزری اور ہمارے یہاں جو آرٹ سکولز شروع ہوئے جدید طرز پہ NCA تھا آپ کا لاہور میں جو پہلے مایو کالج کہلاتا تھا, مایو اسکول آف آرٹ تھا, سر JJ اسکول آف آرٹ تھا اور کلکتہ میں گورنمنٹ اسکول آف آرٹ تھا کلکتہ. تو یہ 3 بڑے اسکول تھے. سر JJ بمبئی میں تھا, ایک کلکتہ میں تھا اور مایو لاہور میں تھا. یہ بڑے آرٹس کے ادارے تھے اور انگریزوں کے بعد بھی انہوں نے اپنی they sort of kept their place as being foremost. اور یہاں سے ایک ماڈرن آرٹ کی تحریک بھی شروع ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کلکتہ اسکول سے جو کہ بنگال اسکول جو ابانندرا ناتھ ٹیگور اور جو رابندرا ناتھ ٹیگور کے رشتے دار تھے, اور وہی بنگال اسکول سے ہمارے چغتائی صاحب بھی متاثر تھے. تو سو آئی فاؤنڈ کہ ہمارے جو ہے کہ ہم نے اپنا بنیادی جو اسٹرکچر یا آرٹ کی تعلیم کا ہم نے ان انگریز کالجوں سے لیا. اور ان انگریز کالجز کے زمانے میں دا مین اسٹریس واز ریئلزم, جو ویسٹ میں موومنٹ تھی کہ ہاؤ ٹو ڈرا تھنگز ریئلسٹکلی اینڈ ٹو فول دی آئی, جسے وہ کہتے ہیں تھومپ لوئی, فولنگ دی آئی والا کانسیپٹ تھا. تو رینیسانس کے بعد سے, اور جو ویسٹ میں ٹیکنیک تھی وہی اسے وہ فالو کرتے تھے جو اسٹمپنگ ہوتی تھی کہ پہلے آپ 1 سال کے لیے آپ اسکلپچرس سے, گریک اور رومن اسکلپچرس کے پلاسٹر کاپیز ہوتی تھیں ان میں کاپی کرتے تھے, پھر انیٹمی, لائف ڈرائنگ, پرسپیکٹیو, یہ چیزیں سیکھتے تھے. پھر پاکستان جب آزاد ہوتا ہے اس سے کچھ عرصے پہلے سے
ماڈرن آرٹ موومنٹس ویسٹ میں تو پھیل چکی تھیں، تو ہمارے یہاں امریتا شیرگل صاحبہ اور دوسرے لوگ جو جدید آرٹ سے وابستہ ہیں، ان کا انفلوئنس جب بڑھتا ہے تو پھر ہمارے یہاں کانسیپٹ آتا ہے کہ جی جدید آرٹ بھی صرف ریئلزم نہیں ہونی چاہیے، جدید آرٹ بھی ہونی چاہیے. جدید آرٹ میں 2 بیسک فلسفیز تھیں جو رائج تھیں، ایکسپریشنزم اور فارملزم. تو ایکسپریشنزم اور فارملزم، ایکسپریشن یہ کہ ہم آرٹسٹ کو ریئلسٹک کام کے بجائے اپنا ذاتی اظہار کرنا چاہیے، اور فارملزم یہ کہ آرٹ جو ہے بنیادی طور پر ڈیزائن کا نام ہے، کہ آپ فارمل ایلیمنٹس ہوتی ہیں. وہ تجزیہ انہوں نے کیا بڑا سائنٹیفک سا کہ آرٹ میں یہ ایلیمنٹس ہوتی ہیں، لائن، کلر، شیپ، ٹیکسچر، اور یہ پرنسپلز آف ڈیزائن ہوتے ہیں، سیمیٹری ہوتی ہے اور اے سیمیٹریکل بیلنس ہوتا ہے، اور ردم ہوتی ہے اور ہارمونی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے تحت جو بھی آپ کریں گے، چاہے وہ بطخ ہو یا بالکل ایبسٹریکٹ ہو یا عورت ہو یا بائیسیکل ہو، سب ایک ہی چیز ہے. تو وہ سب اچھا سگنیفیکنٹ فارم اس میں ہوتا ہے. پھر وہ سگنیفیکنٹ فارم کی تھیوری بلومسبری والوں نے، روجر فرائی، لائف بیل نے دی، تو فارملزم سے اس کا نام پڑ گیا. تو یہ 2 فلسفے یہ بھی آ جاتے ہیں ہماری تعلیم میں. پھر جناب 80s میں ہمارے یہاں کچھ با اثر آرٹسٹ دریا قاضی اور ان کے شوہر ڈیوڈ ایلزورتھ، جو زمانے میں ان کے شوہر تھے، اور افتخار اور الزبتھ ڈاڈی، یہ انگلینڈ سے واپس آتے ہیں. جدید آرٹ تو ماڈرن آرٹ اور خاص طور پہ پاپ آرٹ سے پوسٹ ماڈرن آرٹ اور پاپ آرٹ سے متاثر ہو کے، تو یہ کانسیپٹ لے کے آتے ہیں کہ نہیں جی کانٹیکسٹ بھی ہونا چاہیے اور پوسٹ ماڈرنزم کو بھی آرٹ میں آنا چاہیے. اور ان کے پھر شاگرد انسٹالیشنز بھی بنانا شروع کرتے ہیں. اور جو آرٹ ہسٹری کی تعلیم میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے اینشنٹ ورلڈ ایک آرٹ پڑھتے تھے، اور پھر ہم ویسٹرن کی تاریخ پہ آ جاتے تھے بہت جلدی، جو آرٹ کا نصاب تھا ان سارے اداروں میں. اور پھر وہ رینیسانس سے شروع کرتے ہوئے، رینیسانس سے پہلے کا سب وہ تھوڑا سا پڑھ لیتے تھے اینشنٹ ورلڈ میں ہی، میڈیول آرٹ جو تھی جس سے یہ کہتے تھے. اس کے بعد رینیسانس کے بعد بڑی تفصیل میں پڑھتے تھے یہ لوگ. تو دریا قاضی وغیرہ نے ان کی یہ کنٹریبیوشن کہا کہ ایک سال ہمارا سب کانٹیننٹل، ہم کیونکہ سب کانٹیننٹ، تو ایک سال ہم 4 سال میں سے نکال کر ہم انڈین آرٹ پڑھیں گے، سب کانٹیننٹ کی آرٹ. تو اس میں پھر آٹومیٹکلی اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا پری مسلم پیریڈ میں اور مسلم پیریڈ میں. تو وین آئی کیم ان اسٹارٹیڈ ٹیچنگ آرٹ ہسٹری، تو یہ صورتحال تھی. تو اب اس میں بڑی عجیب صورتحال ہوتی تھی کہ جو پری مسلم آرٹ ہے اس میں بدھسٹ بھی ہے، ہندو بھی ہے، اور جین بھی ہے تھوڑا بہت. اور پھر آپ مسلم آرٹ پڑھا رہے. اچھا، اب جب آپ مسلم آرٹ پڑھاتے ہیں تو اس میں آپ کو آٹومیٹکلی آپ مسجد میں مقرنس کی بات کرتے ہیں، ممبر کی بات کرتے ہیں، محراب کی بات، تو آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے. آپ محمد بن قاسم سے تو نہیں شروع کر سکتے، آپ کو پیچھے مدینہ شریف میں جانا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اور پیچھے جانا پڑتا ہے اصل میں. تو so we found that it was not relevant. It was not relevant to start it, to call it one course of Indian art. It was actually Islamic art was its own thing, Hindu art is its own thing. I'm not saying they're not commonalities, but it didn't make sense. تو میں نے کہا تو مجھے آئیڈیا 99 میں ہوا کہ میں نے کہا یہ ہم اسلامک آرٹ ایک الگ میجر کیوں نہیں ہوتا، اس کی تاریخ بھی آپ الگ سے پڑھیں، اس کا فلسفہ بھی پڑھیں، اس کی جو اپنی آرٹسٹک لینگویج ہے وہ بھی سکھائے، عملی طور پہ کیوں نہیں سکھائی جاتی. تو اس طرح ہم نے پھر وہ شروع کیا. اس کی منظوری تو ہو گئی بہت جلدی بورڈ آف اسٹڈیز سے. اس کی وجہ یہ کہ جو بورڈ آف اسٹڈیز ہیں دے بیسکلی بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز میں کوئی اس سے غرض نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کیا پڑھا رہے ہیں وہ، یعنی اٹس ریئلی بیوروکریسی. اور انفارچونیٹلی ہماری یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ایچ ای سی جو ایک بیوروکریٹک ادارہ ہے وہ طے کر رہا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو خیر جب ایچ ای سی تھا تو مگر اسے خود نہیں پتا تھا اس کے پاس کوئی طاقت ہے، اس کے پاس اتنی طاقتیں بھی نہیں تھیں. تو ہمارے بورڈ آف اسٹڈیز بورڈ آف فیکلٹیز نے منظور 2003 میں کر لیا، جو نصاب میں نے 4 سال میں اسٹڈی کر کے بنایا تھا. پھر میں اس میں مناسب اور پڑھتا رہا اور ترمیمیں کرتا رہا. اس کے نصاب میں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی. پروفیسر عفان سلجوق نے بہت اس میں مدد کی، یہ جو ملتان کے آرٹسٹ تھے. ظاہر ہے ہم نے ٹرپس کی، ہم ملتان کے علاوہ مراکش گئے، ترکی میں گیا، بعد میں ملیشیا گیا. موروکو واز اسپیشلی دا موسٹ امپورٹنٹ ٹرپ ارلی آن. اور مختلف کتابیں اور وہ پڑھی. ڈاکٹر نعمان الحق بھی نے بھی مدد کی شروع میں، اور بھی لوگ تھے جن کا نام، پروفیسر جرائز بھوئی نے بھی مدد کی تھی. تو ان لوگوں کا سب کا انپٹ تھا اس میں. تو 2003 میں منظور ہو گیا. میں اس میں کوئی داخلے نہیں ہوئے. وہ اٹ واز ایڈورٹائز فار 7 ایئرس، اور 7 سال بعد اس میں پھر داخلے ہوئے. 2010 میں پہلا بیچ آیا.
تو اس طرح 10 بیچ 7 ان 11 سالوں میں جیسے میں کہا 7 بیچ گریجویٹ ہوئے. تو الحمدللہ اس میں انٹرسٹ ہے اور ادارے اب کھل رہے ہیں اور ادارے شروع کر رہے ہیں. سو دا ریوائول از ہیپننگ although I'm no longer associated with it because مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹی کا جو تعلیمی نصاب ہے اور نظام ہے وہ تو مزید ٹیکنالوجی اور بیوروکریسی کی طرف جا رہا ہے اور میرے خیال میں وہ ہمارے مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہے. So I've left academia. اچھا اس لیے آپ ہمیں زیادہ ٹائم دے پا رہے ہیں. جی بس اب یہی ہے, اب سائیکل چلا رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. What a loss to academia. مطلب definitely. تو اب آپ کیا کرتے ہیں? Like are you teaching independently? What are you doing? Like freelancing? جی I'm teaching geometric art independently through Hastonis, and also I have a private class جس میں in person class ایک وہ ہے. پھر باقی اپنے کام خود کرتے ہیں الحمدللہ. وہ باقی گھر کے کاموں میں اپنے بچوں کی تعلیم میں ایسے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اپنے بچوں کو میں ہوم اسکول کرتا ہوں, میں اور میری بیگم دونوں ہم ٹیچرز ہی ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو خود ہی پڑھا رہے ہیں. تو ان کاموں میں اس میں وقت گزر جاتا ہے الحمدللہ. پھر اس سے یہی مینلی. اور رضوان جو ہے بہت میوزک بھی کرتے ہیں ویسے بہت عرصے سے. جی ویسے وہ تو کورونا نے ختم کر دیا فی الحال. ان کے گروپ کا ایک بہت عمدہ نعت ہے, وہ میں آپ لوگوں سے گروپ میں شیئر کروں گا. ابھی ذرا سسپینس چھوڑ دیتے تو آپ سنیں گے تو آپ لوگ حیران ہوں گے.